میرا پاکستان تیرا پاکستان ہم سب کا پاکستان 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 الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ۔ تمام ہم وطنوں کو، تمام عاشقان رسول کو یوم آزادی بہت بہت مبارک ہو۔ یہ وطن الحمدللہ ہمیں 27 رمضان المبارک کو مبارک دن ملا ہے۔ اللہ کریم اس وطن کو شاد و آباد رکھے۔ آج وطن کے رنگ لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ آج انشاءاللہ ہمارے ساتھ مختلف صوبوں سے تعلق رکھنے والے، مختلف زبانیں بولنے والے، ہمارے وطن کی ثقافت کے رنگ لیے ہوئے ہمارے اسلامی بھائی مبلغین ہمارے درمیان ہیں۔ انشاءاللہ مختلف زبانوں میں، ہمارے وطن کی مختلف زبانوں میں ان سے بات کریں گے۔ ان کے صوبے، ان کے علاقے میں کیا کچھ ہوتا ہے، بہت دلچسپ گفتگو بھی ہوگی۔ ناظرین، آج میں سمجھتا ہوں بہت سارے ہمارے ناظرین کے لیے، بہت سارے ینگسٹرز کے لیے، بچوں کے لیے وطن کے بارے میں ایسی ایسی معلومات آپ کو ملیں گی کہ شاید جو ہمیں پہلے نہ پتا ہوں۔ اللہ نے نعمت کتنی بڑی دی ہے، اس کی قدر اس لیے بھی نہیں ہوتی کہ پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ہماری نعمت کتنی بڑی ہے۔ مثال کے طور پہ کوئی شخص ایک محلے میں یا ایک ہی مکان میں ساری زندگی گزار دے اور باہر کہیں جائے ہی نہ، تو اس کو کیا پتا چلے گا کہ باہر کیا ہے اور میرے محلے کی یا میرے گھر کی اہمیت کیا ہے۔ تو پاکستان دنیا میں کیا مقام رکھتا ہے، اللہ نے اس کو کون کون سی خصوصیات سے نوازا ہے، بہت ساری باتیں ہوں گی۔ آج شکر کے جذبات میں ڈوب کر یہ سلسلہ کرنا ہے۔ خوبصورت کلام بھی ہوں گے انشاءاللہ عز و جل۔ وہ کلام جو یوم آزادی کے سلسلے میں پڑھے گئے وہ کلام بھی سنیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ عبدالخلیل بھائی ہمارے ساتھ ہیں، انشاءاللہ کلام کے چند اشعار ہوں گے۔ ناظرین، اپنے وطن سے آپ کس وجہ سے محبت کرتے ہیں؟ دیکھیں، آج پازیٹیوٹی پر بات ہوگی، نیگیٹیوٹی، کیا کمزوریاں ہیں، کیا خامیاں ہیں، بیسیکلی یہ بھی ہماری ہیں۔ انشاءاللہ اس پر بھی بات ہوگی، مگر اس وقت ایک خوشی کا دن ہے تو ہم نے پازیٹیوٹی پر بات کرنی ہے۔ وطن میں بہت کچھ ہے جس کی وجہ سے ہمیں اپنے وطن سے بہت پیار ہے، اور سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ یہ وطن ملا ہی اسلام کے نام پر ہے۔ مسلمان کے لیے اس سے بڑھ کر خوشی کیا ہوگی؟ تو انشاءاللہ بہت ساری باتیں کریں گے۔ آئیے پہلے نعت شریف سنتے ہیں۔ صلی علی نبینا صلی علی محمد پڑھیے صلی علی شفیعنا صلی علی محمد پڑھیے صلی علی کریمنا صلی محمد۔ قربان میں ان کی بخشش پر، قربان میں ان کی بخشش پر، مقصد بھی زبان پر آیا نہیں، بن مانگے دیا اور اتنا دیا، بن مانگے دیا اور اتنا دیا، دامن میں ہمارے سمایا نہیں، بن مانگے دیا اور اتنا دیا، میرے آقا نے بن مانگے دیا
اور اتنا دیا دامن میں ہمارے سمایا نہیں قربان میں ان کی بخشش کے ایمان ملا ان کے صدقے قرآن ملا ان کے صدقے ایمان ملا ان کے صدقے قرآن ملا ان کے صدقے رحمان ملا ان کے صدقے رحمان ملا ان کے صدقے وہ کیا ہے جو ہم نے پایا نہیں رحمان ملا ان کے صدقے یہ ملک ملا ان کے صدقے ہاں پاکستان ملا ان کے صدقے ہاں پاکستان ملا ان کے صدقے وہ کیا ہے جو ہم نے پایا نہیں ہاں پاکستان ملا ان کے صدقے ہاں پاکستان ملا ان کے صدقے وہ کیا ہے جو ہم نے پایا نہیں بن مانگے ملا اور اتنا ملا بن مانگے ملا اور اتنا ملا خورشید قیامت کی گرمی مانا کہ قیامت ہی ہوگی ہم ان کے ہیں گھبرائے کیوں ہم ان کے ہیں گھبرائے کیوں کیا ہم پہ نبی کا سایہ نہیں بن مانگے دیا اور اتنا دیا پاکستان ملا ان کے صدقے وہ کیا ہے جو ہم نے پایا نہیں بن مانگے دیا اور اتنا دیا اس محسن اعظم کے یوں تو خالد پہ ہزاروں ایسا ہے اس محسن اعظم کے یوں تو ہم سب پہ ہزاروں ایسا ہے اس محسن اعظم کے یوں تو اس محسن اعظم کے یوں تو خالد پہ ہزاروں ایسا ہے
احسان کے ہاں قربان مگر اس احسان کے احسان بھی کیا تو جتایا نہیں قربان مگر اس احسان کے احسان بھی کیا تو جتایا نہیں قربان میں ان کی بخشش کے مقصد بھی زبان پر آیا نہیں بن مانگ دیا اور اتنا دیا دامن میں ہمارے سمایا نہیں یہ ملک ملا ان کے صدقے وہ کیا ہے جو ہم نے پایا نہیں قربان میں ان کی بخشش کے سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا بات ہے، پاکستان ملا ان کے صدقے۔ واقعی ناظرین، یہ بڑی قربانیوں کے ساتھ اور بڑی اچھی انٹینشن کے ساتھ، بڑی اچھی نیت کے ساتھ یہ وطن بنایا گیا۔ یہ وطن بنانے کی جو وجہ بنی، اس وطن کو حاصل کرنے کا جو موٹو تھا، وہ خوبصورت کتنا تھا کہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، کون ہمارے رہنما، محمد الرسول اللہ۔ یہ دو قومی نظریہ کو اگر پڑھیں تو یہ بائفرکیشن تھی، یہ پلان تھا کہ ایک ایسا وطن ہو جہاں ہم مسلمان اپنی عبادتیں، اپنی جو اسلامی قوانین ہیں، اسلامی انداز ہے، طرز زندگی ہے، اس کے مطابق آسانی کے ساتھ زندگی گزار سکیں۔ ناظرین، پاکستان کا مطلب ویسے لغت کے اعتبار سے کیا بنتا ہے؟ یہ بڑی خوبصورت بات ہے، فارسی کا لفظ ہے، فارسی اور اردو دونوں میں پاک، پاکیزہ چیز کو کہتے ہیں، پاک چیز کو کہتے ہیں، صاف چیز کو کہتے ہیں، اور ستان جو ہے اس کا مطلب وطن ہوتا ہے، جگہ رہنے کی ہوتی ہے، پاک لوگوں کا وطن۔ اور سبحان اللہ، اگر عشق والی بات کریں تو بڑی خوبصورت ایک شخص، یوں سمجھے کچھ لوگوں نے ایک مماثلت کہی ہے یا ایک جھلک کہی ہے، ایک برکت لینے کی کوشش کی ہے کہ مدینہ طیبہ کا مطلب کیا بنتا ہے۔ مدینہ عربی میں شہر کو کہتے ہیں، وطن کو کہتے ہیں، اور طیبہ پاک چیز کو کہتے ہیں۔ تو پاک وطن کی برکتیں لیتا ہوا، نبی پاک کی خیرات لیتا ہوا یہ وطن ہمیں 27 رمضان کو پاکستان عطا کیا گیا۔ مدینہ طیبہ کی طرف بھی ہجرت کی گئی تھی۔ مکہ پاک میں عبادت کرنا مشکل تھا، مکہ پاک میں اللہ کا نام لینا مشکل تھا، وہ مبارک ہجرت تھی، اور اسی ہجرت کی برکتیں لیتے ہوئے تاریخ انسانی کی the biggest migration in the history of universe، یہ جو پاکستان کے لیے ہجرت ہوئی ہے، اس سے بڑی ہجرت کی مثال دنیا میں نہیں ملتی ہے۔ جب لاکھوں لوگ ایک جگہ سے دوسری جگہ مائیگریٹ ہوئے، اور مقصد کیا تھا کہ سکون سے رہیں گے، اللہ رسول کا نام خیر سے لیں گے، اور واقعی یہ جو آج ہمیں پریولیج حاصل ہے، یہ جو آسانی وطن میں حاصل ہے، شاید بہت سارے لوگوں کو نہیں پتا۔ اگر جائیں باہر تو پتہ چلتا ہے کہ نماز پڑھنے کے لیے، اسلامی تہوار منانے کے لیے، انشاءاللہ آج گفتگو ہوگی۔ آج ہمارے ساتھ جہاں مختلف زبانیں بولنے والے ہیں، وہاں وہ لوگ بھی ہمارے ساتھ ہیں۔ آپ کو انشاءاللہ دنیا بھر کا ایکسپیرینس شیئر کریں گے کہ دنیا میں جائیں تو پتہ چلتا ہے کہ اللہ نے کیسا وطن دیا ہے، کتنا آسان ہے یہاں پر اسلامی تہوار کو سیلیبریٹ کرنا، اسلامی تہوار اور اسلامی فریضوں کو سر انجام دینا۔ تو بہرحال مدینہ منورہ کی برکتیں لیتا ہوا، مدینہ ثانی پاکستان کو کہنے والے کہتے ہیں، اور واقعی یہ اللہ کے رازوں میں سے راز ہے کہ اتنے سارے، یوں سمجھیے، سازشیں اس وطن کے خلاف ہوئیں، اتنی ساری چیزیں اس کو ڈسٹرب اور خراب کرنے کے لیے کی گئیں۔ ہر مشکل سے یہ وطن کیوں نکل جاتا ہے، ہر جگہ سے یہ پار کیوں لگتا ہے، اور انشاءاللہ قیامت تک یہ وطن شاد و آباد رہے گا، کیونکہ اس میں اولیاء کرام کا فیضان ہے، یہ داتا کا پاکستان ہے، یہ عبداللہ شاہ غازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا پاکستان ہے، یہ داتا گنج بخش کے ساتھ بابا فرید کا پاکستان ہے۔ اس میں کتنے بڑے بڑے مزارات، ملتان شریف جائیں تو مدینۃ الاولیاء ہے، اور آج بھی الحمدللہ اس وطن میں بڑے بڑے علماء کرام اور اولیاء کرام موجود ہیں۔ اللہ سلامت رکھے۔ دعوت اسلامی جیسی تحریک بھی اگر کہیں سے شروع ہوئی ہے، انیشیٹ لیا گیا ہے، تو دنیا بھر میں کام کرنے والی یہ تحریک بھی
بھی یہ پاکستان سے ہی شروع ہوئی، اور سبحان اللہ جس شخصیت نے اس تحریک کو شروع کیا وہ بھی سچے پاکستانی، پاکستان میں پیدا ہونے والی شخصیت قبلہ شیخ طریقت امیر اہل سنت ہیں۔ تو الحمدللہ اس ملک نے بہت آگے جانا ہے، ہم نے بہت ساری انشاءاللہ آج باتیں کرنی ہیں۔ سلمان بھائی بات کہاں سے شروع کریں سمجھ نہیں آتی۔ اگر غور کریں دنیا کے اندر تقریباً اپروکسیمیٹلی بتایا جاتا ہے 200 ممالک ہیں، 195 ممالک آزاد ہیں اور کچھ ٹیریٹریز ملا کے more than 200 ہو جاتے ہیں۔ 200 ملکوں میں آبادی کے لحاظ سے چھٹا ملک، یعنی آپ کے پاس دنیا کی 6th پاپولیشن ہے، اب 22 کروڑ سے زیادہ لوگ ہو گئے۔ رقبے کے لحاظ سے دیکھیں تو 7,96,000 مربع کلومیٹر سے بڑا ملک ہے، یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ دنیا کے ٹاپ آف دا لسٹ جو کنٹری رقبے کے لحاظ سے ہیں پاکستان اس میں بھی ون آف دا ٹاپ ہے۔ تو اتنی بڑی مملکت، اتنے زیادہ لوگ آپ کے پاس، صرف اگر رقبے کی میں بات کروں نا سلمان بھائی، میں دنیا کے کئی ملکوں میں گیا، کئی ممالک ایسے ہیں جہاں 1 سے 1.5 گھنٹے میں ملک ہی ختم ہو جاتا ہے۔ آپ مطلب ہم نے یورپ میں مثال دیا کرتے تھے کہ ایک بار ہم جو ہے وہ جرمنی سے چلے ناشتہ کر کے، دوپہر کا کھانا ہم نے بیلجیم میں کھایا، شام ہم فرانس میں پہنچ گئے، اور سب بائی روڈ تھا۔ بائی ایئر تو چلے ہو سکتا ہے نا، بائی روڈ 2-3-1.5-2 گھنٹوں میں ملک مک جاتے ہیں۔ خود انگلستان جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جناب وہ اتنا بڑا ملک ہے، پورا انگلینڈ آپ 6 گھنٹے کے اندر روڈ سے ختم کر دیں گے، یعنی ہمارا سندھ کہہ لیں اتنا پورا انگلینڈ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اتنا بڑا ملک دیا، پھر اس کے بعد الحمدللہ ثم الحمدللہ اتنی ساری اللہ پاک نے نعمتیں عطا کی ہیں۔ ناظرین موسم جو ہے نا اس کی قدر ان سے پوچھئے کہ جو ایک ایسے ملک میں رہتے ہوں جو سارا سال ایک ہی موسم رہتا ہو۔ کئی ممالک ہیں جہاں سردی ہی سردی، کئی ممالک ہیں جہاں گرمی ہی گرمی، سارا سال ہی گرمی، بہت کم جناب۔ اچھا اسی طرح دنیا کے کئی ممالک ہیں افریقن سائڈ پہ کہ جہاں پر ماڈریٹ ہی موسم رہتا ہے، 25-30 ڈگری سے نہ کم ہوتا ہے نہ زیادہ ہوتا ہے، سارا سال ان کو ایک ہی موسم ملتا ہے۔ پاکستان میں جناب کڑاکے کی گرمی بھی پڑتی ہے تو واقعی زبردست سردی بھی پڑتی ہے۔ ہمارے یہاں بارشیں ہوں تو رکنے کا نام نہیں لیتی، ہمارے یہاں جب بہار آتی ہے تو باغات کیسے پھلتے پھولتے ہیں۔ اچھا پھر کئی ایسے ممالک ہیں کہ اچھا یہ جو موسم ہے نا وہ انسانی باڈی پر بڑا زبردست تغیر ڈالتا ہے۔ اللہ پاک نے مجھے اور آپ کو بڑا فلیکسیبل بنایا ہے۔ یہ جو انسان ہے نا، دیکھیں آپ کو کئی جانور ملیں گے جو سرد علاقوں کے ہیں، جیسے ابھی تھر کی بات کریں گے اگر تو وہاں تھر کے اسپیشل کچھ جانور ہوں گے جو ٹھنڈے علاقوں میں اتنا جلدی ایڈجسٹ نہیں ہو سکیں گے، کچھ برفانی ریچھ ہوتے ہیں جو پہاڑوں میں ہی برف میں نظر آتے ہیں، مگر اللہ تعالیٰ نے اشرف المخلوقات کو وہ فلیکسیبل باڈی دی ہے کہ ہم جناب جا کر +50 میں بھی زندگی گزار سکتے ہیں، -50 میں بھی زندگی گزار سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا لیکن کچھ ممالک میں جب پڑتی سردی ہے تو ان لوگوں کی جلد، ان لوگوں کی جو لائف سٹائل ہے وہ ایسا ہو جاتا ہے کہ پھر ان سے گرمی ذرا بھی برداشت نہیں ہوتی۔ آپ نے دیکھا ہوگا کبھی گرمیوں میں UK یورپ کے لوگ آ جائیں پاکستان تو ان کی طبیعت خراب ہو جاتی کیونکہ انہوں نے دیکھی نہیں ہوتی گرمی۔ تو الحمدللہ پاکستان کے لوگوں کی وہ سمجھے ٹریننگ ہو جاتی ہے کہ ہم گرمیاں بھی کمال کی دیکھتے ہیں، سردیاں بھی زبردست دیکھتے ہیں، پھر دیگر موسم کے جو اثرات ہیں وہ جھیلنے کے بعد، اور ایک ہی کنٹری میں اتنے موسم کا مل جانا یہ بہت کمال کی بات ہے۔ بلکہ میں آپ کو ایک اور عجیب بات بتاؤں جس کی طرف شاید ناظرین کی توجہ نہیں ہوگی، سیم ٹائم یہ دنیا میں شاید کسی ملک کے پاس یہ فیسلٹی نہیں ہے کہ سیم ٹائم آپ کے وطن میں تقریباً 45-50 ڈگری گرمی بھی پڑ رہی ہوتی ہے، اور اسی وطن میں اسی وقت اتنا بڑا اللہ نے وطن دیا ہے کہ -50 ڈگری بھی ہوتی ہے سیاچن گلیشیر کے اوپر۔ تو ایک ہی وقت میں اتنے سارے موسم ایک ملک میں ہونا یہ بھی اللہ کی شان ہے۔ کیا کہیں گے سلمان بھائی؟ کیا بات ہے، ایسا کدھر سے شروع کریں کہاں ختم کریں، درست فرمایا آپ نے۔ بندے کیا امیجن کریں، آپ چلیں تافتان سے چلیں، آپ یہ ایران سے جو بارڈر لگتا ہے یہاں سے چلیں، آپ کو گولڈن ڈیزرٹ ملے گا، صحرا ملے گا، نوشکی کے قریب ہے۔ اچھا صحرا سے پہلے چاغی کا علاقہ ہے، نوشکی سے پہلے ادھر سے چلیں تافتان سے تو چاغی ہے۔ چاغی میں کیا کچھ نہیں ہے، پہاڑ ہیں تو لوہے کی کانیں ہیں، وہاں پر لوہا نکل رہا ہے، تانبا نکل رہا ہے، گولڈ ہے، پھر اور جپسم ہے، کرومائٹ ہے، مطلب کیا کچھ نہیں ہے، ساری معدنیات جی معدنیات ہیں، پھر کول بھی نکل رہا ہے۔ وہاں سے آپ نوشکی پہنچیں گے، گولڈن ڈیزرٹ ہے، گولڈن ڈیزرٹ کے بعد آپ کوئٹہ پہنچیں گے تو خوبصورت پہاڑ ہیں، پہاڑ سے کوئٹہ سے ہوتے ہوئے آپ کلات کی طرف آ جائیں گے تو آپ کو جو ہے وہ باغ و بہار موسم ملے گا، ایسے پھل فروٹ وہاں پر ہوتے ہیں، ایسے سیب ہیں اور مطلب کیا کیا آڑو بڑے زبردست جو ہے وہ ہوتے ہیں اس علاقے میں۔ اچھا یہ تو کلات کی سائڈ ہے، ادھر تھوڑا آپ دوسری طرف چلے جائیں،
کولپور سے ہوتے ہوئے آپ ادھر آئیں جو ہے وہ سبی کی طرف جائیں تو وہاں پر آپ کو جو ہے وہ پہاڑ ملیں گے اور عجیب پہاڑ ملیں گے جی۔ اور ان پہاڑوں کے ساتھ ساتھ چلتا ہوا ایک دریا بھی آپ کو جو ہے وہ ملے گا، یوں چلتے چلے جائیں، یعنی نظاروں کی ورائٹی بھی تبدیل ہوتی جائے گی۔ یہ اپنے تھر میں ہی آ جائیں، یہ تھر ہمارا یہ بھی 4 قسم کا تھر ہے، ایک جو ہے وہ وائٹ ڈیزرٹ ہے، اچڑو تھر اس کو کہتے ہیں، ایک عام جیسے نارمل جیسے وہاں ریت کا معاملہ ہوتا ہے یہ ہے، اور پھر اس میں بھی طرح طرح کی چیزیں ہیں، بعض جگہوں پر وہ زمین کسی طرح کی ہے، بعض جگہوں پر کسی طرح کی ہے، بارش برستی ہے، اس کے جو جسے یوں بولے خود روز چیزیں جو نکلتی ہیں وہ بھی اپنی مثال آپ ہیں، کھمبیاں نکلتی ہیں۔ لینڈ اسکیپ جس کو کہا جاتا ہے نا کہ کسی کنٹری کا لینڈ اسکیپ، یعنی اس کی جو خوبصورتی ہے زمینی وہ کیسی ہے، تو پاکستان کو ون آف دا موسٹ بیوٹیفل لینڈ اسکیپس میں اس لیے گنا جاتا ہے کہ ایک ہی ملک میں صحرا بھی ہیں تو جنگلات بھی ہیں، فلک موس برفانی پہاڑ بھی ہیں تو جناب کھیت کھلیان بھی ہیں، نہری نظام بھی ہے تو سمندر بھی ہے، یعنی وہ کیا ہے پتہ بھی نہیں ہے، یعنی اتنا ورسٹائل ہے، اتنی خوبصورتیاں ہیں، یعنی میں چونکہ میں وہ بندہ آپ سے بات کر رہا ہے اس لیے سمجھا رہا ہوں، سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں کہ آلموسٹ ساری دنیا دیکھی ہے، کچھ چیزوں کو دیکھنے کے لیے اسپیشلی کچھ، اب آپ کو صحرا دیکھنے دنیا میں تو عرب ممالک میں جانا پڑے گا، مگر وہاں آپ کو برفانی پہاڑ نہیں ملیں گے، ایسی بات، عرب ممالک میں صحرا دیکھنے جانا ہے تو وہاں چلے جائیں۔ اچھا آپ کہیں یار اب دنیا میں کہیں برفانی پہاڑ دیکھنے تو کچھ لوگ رشیا کی طرف جاتے ہیں، یا جناب یورپی جو سوئٹزرلینڈ کے اوپر کینیڈا کی طرف چلے جائیں گے۔ اچھا اب آپ کہیں کہ سی سائڈ دیکھنا ہے تو بیچ ایریاز دنیا کے الگ ہیں، یعنی ایک ہی وطن میں اتنا کچھ۔ اچھا بیچ کتنا بڑا ہمارا سمندر اللہ نے جو نعمت دی، شاید اس کا اندازہ نہیں ہے لوگوں کو، 1046 کلومیٹر لمبا ساحل، اٹس ناٹ نارمل تھنگ۔ میں آپ کو بتاؤں دنیا میں کچھ کنٹریز ہوتی ہیں جس کو لینڈ لاک کنٹری کہا جاتا ہے، نقشے میں دیکھیں ملک جڑے ہوئے آپس میں، ٹھیک ہے، جڑے ہوئے ایک کے ساتھ ایک جڑا ہوا ہے جی، اس کی باؤنڈری لائن پر آپ کو پانی ملے گا، تو جو بیچ میں آ گیا ملک تو پانی کہاں سے ملے گا؟ اچھا جب اس کو نہیں ملتا پانی تو اس کے لیے پرابلم کیا ہوتا ہے کہ دنیا کا سارا امپورٹ ایکسپورٹ کا نظام سمندر سے چلتا ہے، تو اب اس کو کسی اور ملک میں پانی ہو، جیسے مثال کے طور پہ ہمارے ایک جملہ آپ نے سنا ہوگا افغان ٹرانزٹ، جی جی جی، وہ کیوں ہے افغان ٹرانزٹ کا مطلب کیا؟ افغانستان کے پاس سمندر نہیں ہے تو پاکستان میں پانی کے ذریعے سامان آتا ہے اور پاکستان سے ٹرکوں کے ذریعے پھر افغانستان جاتا ہے۔ اچھا افغانستان کو کہیں ایکسپورٹ کرنا ہے تو وہ وہاں سے ٹرکوں کے ذریعے پاکستان آئے گا، یعنی ایک دوسرے ملک کی مدد لینی پڑتی ہے، ایک دوسرے ملک کو ٹیکس دینا پڑتا ہے۔ اللہ نے پاکستان کو جو سمندر عطا کیا ہے یہ بہت بڑی نعمت ہے، اور اس پر کرم بالائے کرم ہو نا، پاکستان ملا ان کے صدقے۔ میں ایک بار دنیا کا نقشہ دیکھ رہا تھا، سلمان بھائی یہ جو گوادر ہے نا یہ واقعی اللہ کی طرف سے تحفہ ہے، اگر آپ اس کی لوکیشن دیکھیں یعنی اتنی بڑی نعمت ہے، پوری دنیا کو یہ کنیکٹ کر دے گا۔ اگر یہ جو پورٹ یہاں پر جیسے ہی یہ شروع ہونے والا ہے، اچھا پورٹ کے لیے بھی ایک بڑی پرابلم ہوتی ہے، آپ کے پورٹ پر جہاز آ کر رکے کیسے جب آپ کا جو کنارہ ہے وہ گہرا ہو، کیونکہ بڑے یعنی ایک جہاز میں 500 کنٹینر ہیں تو وہ جہاز کتنا بڑا ہوگا، وہ جہاز آپ کی کلفٹن کے ساحل پہ آ کے نہیں رک سکتا، ٹھیک ہے، وہاں تو مٹی ہوتی ہے۔ اور اچھا اب پورٹ وہ کامیاب ہوتا ہے جو ڈیپ سی ہو، the world second ڈیپ سی پورٹ جو ہے وہ گوادر ہے، اتنا گہرا ہے کہ دنیا کا بحری بیڑا جو ہے وہ آ کے بھی کھڑا ہو سکتا ہے، یہ اتنی بڑی نعمت، اور پھر اس کی جو لوکیشن، تو ہر طرف سے اللہ پاک نے پاکستان کو نوازا ہے۔ حضرت ہم آپ کو کچھ ڈاکیومنٹریز بھی دکھائیں گے، آپ کو آخر میں یہ بات بھی بتائیں گے کہ اتنا کچھ ہے پھر گڑبڑ کیوں ہے، پھر پرابلم کہاں ہے، پھر ہم ترقی کیوں نہیں کر پا رہے، انشاءاللہ اس پر بھی بات کریں گے۔ دیکھیں کسی کو مثال دیتے ہیں، اب میں آپ کو آسان لفظوں میں سمجھاتا ہوں، ایک والد ہو اپنے بیٹے کو بڑا شاندار سا گھر بنا کر دے، بڑی کمال کی سوسائٹی کے اندر، بیٹا یہ تمہاری شادی ہوئی، یہ نیا گھر بالکل برانڈ نیو تمہیں، کیا بات، ٹھیک ہے جناب، اور والد صاحب 5 سال بعد آئے تو اس گھر کا بیڑا غرق، نل بھی ٹوٹے ہوئے، ٹائلیں بھی ٹوٹی ہوئی، کلر بھی اکھڑ گیا، کچرے کا ڈھیر بنا ہوا، تو بتاؤ قصور اس گھر کا ہے یا والد صاحب کے دینے والے کا ہے یا رہنے والے کا ہے؟ رہنے والے، جس کو دیا تھا اس کو تو شاندار دیا تھا، اب بیڑا غرق خود ہی اگر اس گھر کا اس نے کر دیا تو اس میں گھر کا کوئی قصور نہیں تھا۔ اللہ نے ہمیں وطن بہت پیارا دیا ہے، بہت شاندار دیا ہے، ون آف دا بیوٹیفل کنٹری وی ہیو، اور کمال کی بات یہ کہ اسلام کے نام پہ یہ وطن ملا، 27 رمضان کو ملا۔ اب اگر اس کے رہنے والے اس کی قدر نہیں کر رہے، اس کے رہنے والے اس کا خیال نہیں رکھ رہے، تو پھر تو اب خود غلط کر رہے ہیں نا۔ تو پلیز ٹرائی ٹو ریئلائز ہمارے پاس اب بھی بہت بڑی نعمت ہے، اگر اس کی قدر کر لیں تو انشاءاللہ بہت ترقی ہوگی۔ ہمارے ساتھ سرائکی بولنے والے، پشتو بولنے والے، بلوچی بولنے والے، بروہی بلوچستان کی ایک بہت بڑی زبان ہے، سندھی بولنے والے، پنجابی بولنے والے، ماشاءاللہ میمنی بولنے والے، نعت خواں بھی ہیں اور مبلغ بھی ہیں، اور ماشاءاللہ یہ بھی موجود ہے۔ اور آج ہم نے گجراتی بولنے کے لیے ہمارے
शहजाद भाई को भी बुलाया है। तो बहुत खूबसूरत वतन के रंग हैं हमारे मदनी चैनल के मंच पर, और आपकी कॉल्स भी हम सिलसिले में लेंगे। शुरू करते हैं सराइकी भाई की तरफ चलते हैं। मीठी बोली कहा जाता है, हमारे पंजाब की बड़ी प्यारी बोली है, और ये पूरा मेरा ख्याल सादकाबाद से लेकर मुल्तान और उसके आगे तक जो हिस्सा है ये सराइकी बेल्ट कहलाता है। और मुझे जो कुछ पता है सराइकी के बारे में मैं बताता हूँ, फिर इंशाल्लाह आप तफसील तो आप बताएंगे, क्योंकि हम जब पढ़ते थे दरस निज़ामी में तो हमारे उस्ताद साहब एक बात कहा करते थे कि सराइकिस्तान यानी सराइकी बेल्ट से आने वाले जो बच्चे होते हैं ना वो बहुत ज़हीन होते हैं। क्या बात। और इनका हाफजा भी बहुत मजबूत होता है, और बहुत बड़ी तादाद में हाफिज कुरान और बहुत बड़ी तादाद में उलमा आपको सराइकी बेल्ट के मिलेंगे। यानी यहाँ के लोगों में कुरान पढ़ने का, इल्म दीन सीखने का बड़ा जज्बा है। लेकिन ओवरऑल पाकिस्तान की एक बात कर दूं, वो लोगों जो पाकिस्तान मैं आज चाहूंगा वो माँ बाप अपने उन बच्चों को जरूर बिठाएं या उन लोगों को जरूर सब लेकर बैठें जो पाकिस्तान की बुराइयां करते हैं। आज बहुत सारी बातें आप सुनोगे, मैं आपको सही बताऊं, कैलकुलेशन के मुताबिक दुनिया भर में सबसे ज्यादा हाफिज कुरान पाकिस्तान में। सुभान अल्लाह। दुनिया भर में सबसे ज्यादा आलिम दीन पाकिस्तान में है। दुनिया में सबसे ज्यादा मदीना मुनव्वरा और हज की सआदत हासिल करने वाले पाकिस्तानी हैं। सुभान अल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। वो अब भी यानी इस जिसको आप कहना कि दीन से दूरी वाला मामला है, मगर आज भी अल्लाह की रहमत से पाकिस्तान इन तमाम चीजों में आगे है, और अल्लाह ने चाहा मजीद आगे रहेगा। जी कुछ फरमाइए हुजूर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सराइकी ज़बान दे बोलण वाले अक्सर लोग हैं जेरे जनूबी पंजाब दे अंदर पाते वेंदे। वैसे तो अंदरूने सिंध दे अंदर भी लोग हैं कुछ जेरे सराइकी ज़बान लेंदे। ये बलूचिस्तान दे अंदर भी कुछ लोग रहंदे जेरे यानी सराइकी अलग हिंदन। और सराइकी दी भी किस्म हैं, कुछ कोई रियासती आख्या वेंदे, कुछ सराइकी आख्या वेंदे। मतलब लैंग्वेज दे अंदर यानी ज़बान दे अंदर भी थोड़ा फर्क आंदे कि कोई यानी एक खालिस सराइकी होंदी है, एक कुछ उन्हें दी अपनी खिते दी ज़बान होंदी है। तो इहदे अंदर दो तरह किस्मां थी वेंदन। बहरहाल जनूबी पंजाब दे अंदर इन्हें दी कसरत मौजूद है। यानी जेरे सराइकिस्तान यानी सराइकी ज़्यादा अलावण वाले लोग हैं वो जनूबी पंजाब रहंदे। हुण जनूबी पंजाब क्या को आदन, पाकिस्तान दे जिवें 4 सूबे उनके जो एक सूबा पंजाब है सब तो वड़ा सूबा। पंजाब दे जरा एक जनूब वाला पासा है, जिवें मशरक के मगरब जनूब शुमाल ये 4 पासे होंदे ते जरा जनूब वाला पासा है इत्थां के जरे लोग पाते वेंदन, या जरा ए एरिया इकू जनूबी पंजाब आख्या वेंदे। जनूबी पंजाब दे अंदर केड़े-केड़े मशहूर जिले होंदे उनदे जिला रहीम यार खान है, जिला बहावलपुर है, जिला बहावल नगर है, जिला लैया है, लोधरा है, मुल्तान है, खानेवाल है, जिला राजनपुर है, जिला मुजफ्फरगढ़ है। ए जरे जिले ए सराइकी यानी सराइकी पट्टी दे अंदर आमदन। इत्थां अगर तकरीबन लोग यानी जनूबी पंजाब आख्या वेंदे, इत्थां तकरीबन लोग जेरे सराइकी ज़बान बोलण वाले इत्थां गैर मौजूद हैं। माशाअल्लाह। सराइकी में सराइकी इलाके की मालूमात ले रहे हैं, तो हो सकता है बहुत सारे समझने वालों को समझ नहीं आएगा, तो हम आपसे उर्दू में भी चाहेंगे कि हमें बताएं कि सराइकी इलाका कौन सा होता है और वहाँ की सकाफत में क्या खूबी है, और इस सराइकी को मीठी बोली ये क्यों कहा जाता है, ये भी आपसे कहेंगे। आज हमारे साथ दाता दरबार से माशाअल्लाह हमारे साथ हमारे बहुत प्यारे मुबल्लिग सोबान भाई मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। क्या बात है माशाअल्लाह, जश्न आज़ादी मुबारक हो। अल्हम्दुलिल्लाह। दाता साहब रहमतुल्लाहि ताला अलैह के मज़ार-ए-पुर अनवार पर कसीर तादाद में आशिकाने रसूल यहाँ पर मौजूद हैं, और यहीं करीब ही मीनार पाकिस्तान भी है, यहीं करीब ही दीगर ऐसी इमारतें हैं, ऐसी निशानियां हैं जो कि हमें तहरीक आज़ादी की याद दिलाती हैं। तो कसीर तादाद में लोग आज इस तरफ भी आ रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। जिस तरह आपने इरशाद फरमाया, बिलाशुबा ये हमारे दाता का पाकिस्तान है, ये हमारे बापा का पाकिस्तान है। और जिस तरह भी आप बड़ी जबरदस्त गुफ्तगू फरमा रहे थे फ्रॉम हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू कि पाकिस्तान में कितने प्यारे लैंडस्केप्स हैं, पाकिस्तान के अंदर कितनी जबरदस्त नेमतें हैं, कितने मिनरल्स हैं, और साथ साथ हमने आपसे ये सीखा है कि अल्हम्दुलिल्लाह इसी पाकिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह एक सल्तनत सी बनी हुई है। कैसे हमारे बुजुर्गाने दीन के मज़ारात हैं। अगर हम सिंध की तरफ देखते हैं तो सच्चद सरमस्त हैं, अब्दुल लतीफ भटाई, अब्दुल्ला शाह बुखारी रहमतुल्लाहि ताला अलैहि मजमाइन हैं, बाबा फरीद हैं पंजाब में, बाबा बुल्ले शाह हैं, दाता हुजूर है रहमतुल्लाहि ताला अलैह, और कितना इन बुजुर्गाने दीन का फैजान है। एक बात ये भी कही जाती है कि पाकिस्तान तो उसी दिन बन गया था जब बड़े सगीर में पहला शख्स मुसलमान हुआ था। एक जो हमें नजर आती है बुनियाद कि वाकई पाकिस्तान क्यों हासिल किया गया, यही था कि ये तमाम एक्टिविटीज यानी तिजारत, काम काज, सब कुछ एक्टिविटीज हमें दीन इस्लाम की रोशनी में करनी है, और दीन इस्लाम के जो जरूरी और सुनहरी असूल है उनको मद्देनजर रखते हुए चलना है। इसीलिए हमने पाकिस्तान ये हासिल किया। इन बुजुर्गाने दीन की शायरी की सूरत हो, इन बुजुर्गाने दीन की नसर हो, इन बुजुर्गाने दीन की तालीमात को अगर हम पढ़े जो आज हमारे पास किताबों की सूरत में मौजूद है,
और हमें पहुंचाई जा रही है मदनी चैनल के जरिए, तो यकीनन हमारा ये पाकिस्तान भी तरक्की करता चला जाएगा। अमीर अहले सुन्नत कितनी प्यारी बात इरशाद फरमाते हैं कि बच्चा बच्चा नमाजी बन गया तो हमारा पाकिस्तान भी तरक्की कर जाएगा। हमें पाकिस्तान की तरक्की के लिए नेक, सालेह और जिम्मेदार होना बहुत जरूरी है। हम जिस भी पोस्ट पर हैं, ये ना देखें कि हमारा पेशा क्या है। हाँ, वो पेशा शरई उसूलों के मुताबिक हलाल हो तो हम सबको दयानतदारी के साथ आगे काम करना है। इन औलिया की जितनी भी जिंदगी गुजरी, बिलाशुबा वो जिंदगी एक मशअले राह है। इनका एक एक मिनट हमारे लिए बहुत बड़ा उसवा कामिल का दर्जा रखता है। तो हमें चाहिए कि इन औलिया के फैजान को हासिल करें। आखिर में हुजूर एक क्वेश्चन मैं आपसे जरूर करूंगा। आप माशाल्लाह हमारे बड़े हैं, रुकने शुरा हैं और हमारे लिए बेहतरीन गाइड रखते हैं। मैंने इसी दाता दरबार में कई दफा देखा कि आप तशरीफ लाए, आपकी आंखें अश्कबार हुई और आप जब भी लाहौर आए दाता साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह के इस कंपाउंड में जरूर हाजिर हुए और आपने दुआएं मांगी। मैं सिर्फ आपसे ये अर्ज करूंगा, ये पूछना चाहूंगा मदनी चैनल की वसातत से और मदनी चैनल के नाजरीन के लिए भी कि हमारी दावत इस्लामी इस वक्त पूरी दुनिया के अंदर काम कर रही है, लेकिन दावत इस्लामी का हेड क्वार्टर वो पाकिस्तान में है, कराची में है, और अमीर अहले सुन्नत बानी दावत इस्लामी भी पाकिस्तान में है, कराची में है। लाखों करोड़ों दिल आपके लिए धड़कते हैं, आपको देखना चाहते हैं, आपकी ज़ियारत करना चाहते हैं। आप हमारी ये रहनुमाई फरमाइए कि पाकिस्तान की तामीर और तरक्की में ये आलमगीर मदनी तहरीक ये क्या किरदार अदा कर रही है और इनफरादी तौर पर और इज्तिमाई तौर पर दावत इस्लामी की क्या कोशिशें हैं जो पाकिस्तान को पूरी दुनिया के अंदर रोशनास करवा रही है। अल्लाह ताला आपकी और मदनी चैनल के सारे क्रू की खैर फरमाए। आमीन आमीन। बहुत शुक्रिया। हमारा सलाम दाता हुजूर की बारगाह में कीजिएगा, दीजिएगा और दाता से अर्ज कीजिएगा अपने पास भी बुलाएं और मदीने भी भिजवा दें, क्योंकि यहीं से हाजिरी का शरफ मिलता है। जो आप मुझसे पूछा ना आपने कि आप क्यों आते हैं, तो मैंने तो अमीर अहले सुन्नत का वो जुमला सुना है कि हो मदीने का टिकट हमको अता दाता पिया, तो इनके दर से मदीने की हाजिरी मिलती है। तो मेरे लिए भी हाजिरी मांगिएगा हम सबके लिए, और खास तौर पे पाकिस्तान के लिए बहुत दुआएं कीजिएगा। बहुत शुक्रिया सोबान भाई, बड़ी मुबारक जगह से आपने हमें ज्वाइन किया। फी अमानिल्लाह। सोबान भाई का जो सवाल है ना, वो इंशाल्लाह मैंने आज अपनी टॉपिक में रखा था कि दावत इस्लामी की पाकिस्तान के लिए खिदमत। जैसे सबसे बड़ी बात तो यही है कि हुकूमतों के जो काम होते हैं, अच्छा शहरी बनाना, अच्छा वतन का मुहिब बनाना, अल्हम्दुलिल्लाह अमीर अहले सुन्नत वो बना रहे हैं। देखें, अगर आप किसी के दिल में खौफे खुदा डाल देंगे ना, तो वो अल्लाह से जब डरेगा तो वो चोरी नहीं करेगा, क्या बात, वो किसी का हुकूक नहीं मारेगा, वो रिश्वत का काम नहीं करेगा, वो सूद नहीं करेगा, वो किसी को जुल्म नहीं करेगा। तो यही तो हुकूमतें चाह रही होती है कि लोग मोहब्बत और प्यार से अपने वतन के लोगों के साथ रहें। तो अच्छा, बेसिकली अच्छा मुसलमान अच्छा शहरी होता है। वाह, आप अच्छा मुसलमान बना दें तो वो अच्छा पाकिस्तानी भी बन जाएगा, बल्कि दुनिया में जहां रहने वाला है वो अपने वतन का अच्छा शहरी बन जाएगा। एक बात तो ये हो गई। दूसरा, अब डायरेक्टली वतन को फायदा अल्हम्दुलिल्लाह। तो अगर आप ये देखें, जो थैलेसीमिया के मरीजों के लिए दावत इस्लामी ने किया, 10 लाख से ज्यादा पाकिस्तानियों के घरों तक अनाज जो दावत इस्लामी ने पहुंचाया, रकम पहुंचाई। उसके बाद प्लाज्मा ड्राइव जो हमने की, कि जब कोरोना वायरस के मामला हुए तो प्लाज्मा के मामला दावत इस्लामी ने किए। तो अल्हम्दुलिल्लाह शजरकारी के हवाले से ये सब दावत इस्लामी खिदमत दे रही है। इसके बाद एक होती है खारजा इमेज, इमेज ऑफ योर कंट्री। दावत इस्लामी की वजह से जो दुनिया भर में पाकिस्तान का इमेज बन रहा है। मैं एक बार एक पाकिस्तानी सिफारतकार से एक अरब मुल्क में था, मैं उनसे मिलने गया, तो मैंने उनको एक बात कही कि आप इन मुल्कों में इसलिए हैं कि पाकिस्तान की नुमाइंदगी करें, सही, और पाकिस्तान का प्रॉपर इमेज दुनिया को बताएं कि पाकिस्तान है क्या। मैंने कहा, आपको पता है दावत इस्लामी पाकिस्तान का इमेज क्या कर रही है? दुनिया भर को दावत इस्लामी ये बता रही है कि आपके मुल्क को गुनाहों से बचाना, जुराइम से बचाने वाली तहरीक बनी पाकिस्तान में है। और ये एक पाकिस्तानी तहरीक है जो आपके वतन में अमन व अमान पैदा कर रही है, आपके वतन के लोगों को अच्छा शहरी बना रही है। मैं सिर्फ एक मिसाल देकर, क्योंकि बात बहुत तवील हो जाएगी, यूके की मिसाल देता हूँ। जी जी। यूके की गवर्नमेंट, ऐसे बहुत सारी गवर्नमेंट ने हमें बाकायदा लेटर्स इशू किए हैं कि आप हमारे साथ आप जो काम कर रहे हैं वो हमारी कम्युनिटी के लिए भी बहुत अच्छा है, क्योंकि हम भी ये चाहते हैं कि लोग शराबें ना पिएं, हंगामे ना करें, लड़ाई झगड़ा ना करें। अच्छा, आप जेलों में, हम जेलों में जाते हैं, जाकर जेलों में उनकी इस्लाह की कोशिश करते हैं। मैं और निगरानी शुरा यूरोप की सबसे बड़ी जो जेल थी हैरो के अंदर यूके में है, वहां गए थे। तो उन्होंने क्या किया, एक बंदे को जेल से रिहा किया। एक गैमलर था कोई, जिसको कहते हैं वो मुंशियात का काम वाम करने वाला। उन्होंने उसको रिहा किया पैरोल पे और उसको ऑब्जर्वेशन में रखा। उनका शायद प्लान ये था कि ये बंदा जेल से निकलेगा तो जिससे मिलेगा तो हमें पूरा इसका गैंग पता चल जाएगा। अच्छा, उन्होंने उस बंदे में बड़ी ड्रामेटिकली तब्दीली देखी कि ये बंदा कहीं नहीं जाता, मस्जिद जाने लग गया है। आहिस्ता आहिस्ता उसके चेहरे पे दाढ़ी आ गई,
उस बंदे ने सर पे इमामा सजा लिया। थोड़े अरसे बाद उन्होंने उस बंदे को रोका कि भाई ये तुम्हारे अंदर इतनी सारी तब्दीली, तुम ना आप शराब पी रहे हो, ना तुम जुआ खेल रहे हो, ना तुम मुंशियात वालों के पास जाते हो, ना गंदी सोबतें, तुम्हें हुआ क्या? कहता है बस जेल के बाद मैं मस्जिद में गया नमाज पढ़ने, दावत इस्लामी वाले मिल गए, उन्होंने मुझे तौबा करा दी और मैं अच्छा उसी दौरान वो बंदा पाकिस्तान भी आया और पाकिस्तान के फैज़ान मदीना में उसने एहतिकाफ किया था। तो उसने बताया मैं फैज़ान मदीना गया, हमारे पीरो मुर्शिद वहां पर हैं, मैंने सारी बुराइयों से तौबा कर ली। अल्लाह। सुनिएगा सलमान भाई, अब वहां की गवर्नमेंट ने ऑफिशियली 2 ऐसे ही लोगों को जेल से रिहा किया और उस बंदे को कहा कि तुम उसको भी दावत इस्लामी से वाबस्ता कराओ। सुभान अल्लाह। वो बंदा हमें बगैर बताए, पाकिस्तान में उसने हमें नहीं बताया, उन 2 बंदों को लेकर फैज़ान मदीना आया। अल्लाह अकबर। उनको वहां पर इसने पूरा विजिट कराया, विजिट करा के जब वो वापस गया तब हमें उसने बताया कि ये जो 2 मैं लेकर आया था, ये 2 मुझे वहां की गवर्नमेंट ने दिए थे कि पाकिस्तान जाओ ताकि इनकी भी तरबियत हो जाए। अच्छा मैं आपको इसको दूसरी तस्वीर का रुख बताऊं। अनफॉर्चुनेटली कई ममालिक में अगर बैरून मुल्क से बंदा पाकिस्तान आता है ना तो उसको एयरपोर्ट पे रोक लेते हैं, क्या गए थे पाकिस्तान करने, क्योंकि पाकिस्तान के साथ दूसरी चीजें भी अटैच कर दी हैं लोगों ने। तो एक तरफ तो वो इमेज है जो पाकिस्तान का गलत कामों की वजह से बना, जो नहीं होना चाहिए था, और एक तरफ दावत इस्लामी इमेज पैदा कर रही है कि अगर बंदे को सुधारना है तो पाकिस्तान भेजो, वो ठीक हो जाएगा, दावत इस्लामी में भेजो। तो ये है दावत इस्लामी की वो खिदमत जो पूरी दुनिया में अल्हम्दुलिल्लाह एक सॉफ्ट इमेज, एक करेक्ट इमेज, जो इस्लाम का इमेज है बेसिकली, कि जो मुसलमान के साथ अटैच होगा वो ठीक हो जाएगा। कुछ कॉल्स लेते हैं सिलसिले में, इंशाल्लाह फिर मजीद आगे बढ़ते हैं। जी અબ્દુલ હબીબ સાહેબ, તમને જશ્ન આઝાદી પાકિસ્તાનનો દિવસ બહુ બહુ મુબારક। वो खैर मुबारक, तमने भी मुबारक, क्या कहेंगे? तमने भी मुबारक। चले माशाल्लाह, अगली कॉल दीजिएगा। सैयदार मोहम्मद इकराम अत्तारी मुंबई के उकाड़ा से अर्ज कर रहा हूँ। माशाल्लाह प्रोग्राम वतन के रंग वतनी चैनल के संग जारी सारी है। मेरी तरफ से तमाम उम्मतुल मुस्लिमा को यौम आज़ादी की खुशियाँ मुबारक हों। खैर मुबारक, खैर मुबारक, आपको भी मुबारक हो। जी अगली कॉल दीजिएगा। पहले तो आप सबको जश्न आज़ादी मुबारक। हादिस ये थी कि बहुत से लोगों का ये ट्रेंड बन गया कि पाकिस्तान में कुछ नहीं रखा हुआ तो वो पढ़ाई वगैरह पाकिस्तान में करके दूसरे मुल्क सेटल हो जाते हैं। ये रवैया और ये सोच रखना कैसा? मेरा बस चले ना तो उन सब लोगों को बाहर भेज दो, वो बाहर जाएं तो अंदाजा होगा। सब लोग पता है क्या समझ बैठे हैं कि बाहर नोट के दरख्त लगे हुए, जाते ही जो है ना हम पॉन्ड्स तोड़ेंगे, डॉलर तोड़ेंगे। मैंने वो फाके करते हुए यूरोप में देखा है, लोगों को फाके करते हुए देखा है। और यकीन करें यहाँ बादशाह हैं हम, यकीन करें, बिलीव करें कि यहाँ हम बादशाह हैं। यहाँ थोड़े से पैसों में भी आप बहुत अच्छी लाइफ गुजारते हैं। बीमार होते हैं तो आपकी फैमिली आपके सराहने खड़ी होती है, दोस्त यार मुसीबत में खड़े होते हैं। पूछो परदेश के लोगों से, वो बेचारे जब परेशान होते हैं तो कोई पूछने वाला भी नहीं होता। यानी कई कई दिन तो ये टाइम निकालने की कोशिश कर रहे थे कि डॉक्टर के पास, डॉक्टर का तो नाम सुन के परेशान हो जाता है कि इतनी महंगी वहां पर डॉक्टरों की जो वो इलाज की चीजें हैं। वतन से बाहर रहना आसान नहीं है। जो लोग पहले गए या सेटल हो गए तो इसका मतलब नहीं है, ये जरूरी नहीं कि हर जाने वाला ही कामयाब हो जाएगा। आज आप सिलसिला सुने, इंशाल्लाह बहुत चीजें क्लियर होंगी। ये एक और बात भी हाँ ऐसा हम कर दें कि आप देखिए कि इस गल ते भी गल होंदी है कि जी साढ़े महंगाई बड़ी है, महंगाई है, इनकार भी नहीं जी। लेकिन अगर तुसी कंपैरेटिवली देखो, तुसी यानी अगर बंदा इहदा जायजा लवे तो गल बड़ी वाज़े पता लगेगी कि कई ममालिक दे विच पाकिस्तान दे हिसाब नाल अगर कंपेयर किया जाए, मुआजना किया जाए तो इत्थे जिहड़ी इलाज की सहूलत है वो उत्थे नालों सस्ती है। बिल्कुल ऐसा ही है। मुझे लोग इलाज करवाने आते हैं बैरून मुल्क से। बिल्कुल, मुझे यूं ऐसा हुआ कि मैंने कुछ लोगों से इस बारे में कहा, उन्होंने ये बताया कि हमारे यहाँ इलाज महंगा है, वहाँ पर सस्ता है। ये हमारे लिए प्रॉब्लम है। अच्छा, कम्युनिकेशन यहाँ जो हम चीज़ें यूज़ कर रहे हैं, मवासलात के एतबार से इंटरनेट यूज़ कर रहे हैं, कॉल्स हैं, मैसेजेस हैं, इस तरह की चीज़ें, ये उधर जिन कंट्रीज को हम रश्क की निगाहों से देख रहे हैं वो वाले इसकी महंगाई की, इसके महंगा होने का शिकवा करते हैं, जबकि हमारे यहाँ हर चीज, आप सिर्फ इसकी बात करते हैं, खाना पीना, रिहाइश, आप क्या समझते हैं जो किराए आपके हैं घरों के, अगर जो किराए पे भी रहते हैं, आज भी पाकिस्तान में 15-20 हजार में बंदा जो है कम से कम एक गुर्बत वाली सही नॉर्मल सही लाइफ गुजार लेता है। बाहर ये तस्वुर ही नहीं है सलमान भाई। आज भी अगर आपके पास 200-300 रुपए हो तो आप कुछ फ्रूट घर ले जा सकते हैं। वहां आपको मैं बताऊं, एक एक रोटी जो है ना, मुझे अच्छी तरह याद है कि एक बार कुछ दोस्त गए थे तो जब वहां रोटी का दाम पूछा ना कि भाई रोटी कितने की, तो 4 यूरो, 2 यूरो, 3 यूरो की रोटी, कब 300 रुपए की रोटी। अल्लाह, तंदूर की रोटी तो आप छोड़ ही देना, फिर वहां पर वो कहता है डबल रोटी ले लो भाई, वो शायद थोड़ी सस्ती होगी। यानी लोग जब
جاتے ہیں نا تو گن گن کر کھا پی رہے ہوتے ہیں. وہ الگ بات ہے, جن کو اربوں پتی لوگ الگ بات ہے, لیکن جو نارمل آدمی ہے وہ باہر سروائیو نہیں کر سکتا ہے. ہمارے یہاں اب آج بھی فروٹ دیکھ لیں, کھانا پی, اصل میں یہاں مہنگا ہوتا ہے نا 5-10 روپے, تو ہم سمجھتے ہیں بہت مہنگائی ہو گئی. انٹرنیشنلی اگر آپ دیکھیں تو بہت ساری چیزیں پاکستان میں اب بھی سستی ہیں. ایک اصل میں جو سانجھا ہوتا ہے نا, جی 2-3 بھائی مل کر رہ لیتے ہیں, ایک جوائنٹ فیملی جو ہوتی ہے, 2 کمانے والے ہوتے ہیں, 8-10 کھا لیتے ہیں. وہاں اگر 4 گھر میں افراد ہیں, 4 کو کمانا پڑے گا. میں پڑھ رہا تھا امریکہ کے حوالے سے کہ 67% امریکن ایسے ہیں کہ جن کے پاس $1000 بھی ان کے اکاؤنٹ میں نہیں ہے. اللہ 67%, کیونکہ پیسے ہیں, ایسا وہ کماتے لاکھوں میں ہیں, تو خرچہ بھی ہر بندہ قرضے میں ہی ہو رہا ہوتا ہے. آخری دن میں جو ہے وہ پیسے ہی گن رہے ہوتے ہیں. یعنی اگر مثال کے طور پہ آپ اگر 5 لاکھ روپے آپ کی ماہانہ کمائی ہے اور آپ کا خرچہ 4,95,000 ہے, تو پھر فائدہ کیا بھائی, ٹھیک ہے نا. اور وہ 5 لاکھ کے لیے وطن بھی چھوڑا, آپ نے فیملی بھی چھوڑی, اپنا کلچر بھی چھوڑا, اور ایسی بے حیائیوں میں لوگ پڑ گئے, ان کے بچے پڑ گئے. یعنی نگران شورا ایک بار UK گئے تو وہاں پر آ کر جو لوگ تھے گھر کے, انہوں نے آ کے جب بتایا نا کہ میرا بیٹا یوں بگڑ گیا, تو بیٹی یوں ہو گئی, تو فلاں یوں ہو گیا, تو نگران شورا نے بڑا تاریخی میرے حساب سے جملہ کہا تھا کہ آپ لوگوں نے بہت مہنگا سودا کیا ہے. آپ نے روپے کو چھوڑ کر پاؤنڈ تو لے لیا, مگر اپنا کلچر, اپنا مذہب, بہت چیزیں جو ہے اپنی اولاد چلی گئی. تو یہ جو وطن ہے نا میرے میٹھے اسلامی بھائیوں, ہاں اس میں گڑبڑ جو ہے نا وہ ہماری وجہ سے, وہ ہم نے ٹھیک کرنی ہے, اس کو بہتر کرنا ہے, اس پر انشاءاللہ بات کریں گے انشاءاللہ. جی سرائکی میں کچھ بتائیں کہ سرائکی لوگوں کی کوئی خوبی بتائیں, اور وہاں ماشاءاللہ مزارات کون سے ہیں, بزرگ کیا ہیں, وہ بتائیں. سرائکی اس خطے کے اندر تقریباً جو لوگ پائے جاتے ہیں ہمارے اس علاقے وغیرہ کے اندر, تو اس علاقے کے اندر جو لوگ پائے جاتے ہیں وہ تقریباً خوش اخلاق ملنسار لوگ ہیں, اور ان لوگوں کے اندر عشق رسول بڑا ہے. آقا علیہ السلام سے محبت کرنے والے کئی ایسے غریب لوگ بھی دیکھے ہیں جن کو میں یعنی خود جانتا ہوں. کئی ایسے لوگ ہیں جن کے پاس یعنی کھانے کے لیے بھی اپنے پیسے نہیں ہوتے, لیکن سارا سال کچھ نہ کچھ پیسے جوڑتے رہتے ہیں کہ ربیع الاول آئے گا تو میلاد کرواؤں گا. ہمارے یہاں یعنی مشہور ہے وڈے پیر یاری ہم سے یاری منسوں, یعنی غوث پاک کے نام کا الگ سے انہوں نے باکس بنا رکھا ہوتا ہے کہ ہم جو ہے وہ بڑی یاری, وہ 11ویں کو 11ویں چلتے ہیں, صحیح, وڈے پیر دی 11ویں منسوں. آقا علیہ السلام کے میلاد کے لیے بھی محفلیں وغیرہ کرواتے ہیں. اور اس کے علاوہ وہاں کے یعنی جو آپ فرما رہے تھے کہ یہاں کے لوگوں کا لہجہ میٹھا ہوتا ہے, تو اس کو میٹھی زبان کیوں کہا جاتا ہے, اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ان لوگوں ایک تو لہجہ میٹھا ہوتا ہے, دوسرا اگر کسی کو کوئی ایسا جملہ کہنا ہو, جیسے کسی کو بے وقوف بھی کہنا ہے, تو اس کو بھی کہیں گے یار بادشاہ بندے ہو تم, وہ ایسے انداز میں کہتے ہیں, اس لیے اس کو تھوڑا چلو آئندہ کوئی بادشاہ کہے تو پھر سمجھ جانا چاہیے. یعنی وہ سرائکی میں یعنی ایک مخصوص انداز میں کہتے ہیں یار بادشاہ بندہ ہی تو کیا جگہ نہیں کرنا کہیں. اچھا جناب, تو اس وجہ سے اس کو پھر کہا جاتا ہے میٹھی زبان. اچھا میں آپ کو بتاؤں, عرب شریف میں, مکہ مدینے میں اور اس ایریا میں سب سے زیادہ میرا خیال ہے جو پاکستانی ہیں وہ سرائکی ہیں. سرائکی یعنی ملتان والی سائڈ کے, اس طرف سائڈ کے بہت سارے لوگ وہاں پر ہیں, تو یہ زبان وہاں سننے کو ملتی ہے. تو مزارات تو میرا خیال ہے پورا مدینہ الاولیاء اس بیلٹ میں, مدینہ الاولیاء ہے. اچ شریف میں 1.25 لاکھ جو ہے وہ بزرگوں کا مزار ہے, اور بہت پرانے بزرگ وہاں پر موجود ہیں, جن میں مخدوم جہانیہ جہاں گشت رحمت اللہ تعالی علیہ, سید جلال الدین بخاری رحمت اللہ تعالی علیہ, اس کے علاوہ اور بھی کافی سارے پیرانے اعظام مشائخ اعظام ہیں. اور اس دھرتی پر کافی سارے مشائخ پیدا بھی ہوئے ہیں, اور دور دراز سے آ کر انہوں نے یہاں پر قیام فرمایا ہے. یہ جو خطہ ہے ان کا مسکن بنا ہے, اور یہاں پر آج ان کا مزار بھی موجود ہے. سلسلہ چشتیہ کے کافی سارے بزرگ ہیں, خواجہ غلام فرید رحمت اللہ تعالی علیہ, خواجہ یار محمد فریدی رحمت اللہ تعالی علیہ, اور سلسلہ سہر وردیہ کے کافی بزرگ یہاں پر موجود ہیں, شیخ عبدالستار سہر وردی رحمت اللہ تعالی علیہ, اور بھی کافی سارے بڑے بڑے بزرگ یہاں پر موجود ہیں, حضرت عبدالرزاق رحمت اللہ تعالی علیہ, اور بھی کافی سارے یہاں پر جو ہے وہ بزرگان دین موجود ہیں. ملتان کے اندر چلے جائیں تو وہ تو پھر مدینہ الاولیاء ہے, شاہ رکن عالم رحمت اللہ تعالی علیہ, جمال اللہ ملتانی رحمت اللہ تعالی علیہ, بہاؤالدین زکریہ ملتانی رحمت اللہ تعالی علیہ, اور بھی کافی سارے بزرگان دین ہیں جہاں ان کا یہاں پر یہ مزار ہے. اچ شریف کے اندر بھی, اور قریب اور علاقے بہاولپور ہے, اس طرح کوٹ مٹھن شریف ہے. سارے سرائکی آپ کی طرح تیز بولتے ہیں, یہ خصوصیت خالی آپ کی ہے. اچھا یہ بتائیں, مین میرا خیال ہے پاکستان کی زراعت کا مین حصہ جو ہے میرا خیال ہے یہ پورا بیلٹ بہت ماشاءاللہ زرخیز ہے. ہاں, یہاں پر جو ہے ایک تو وجہ یہ ہے کہ یہاں پر 5 جو ہے دریا ملتے ہیں آ کے. اچ شریف کی طرف سے بھی, ضلع رحیم یار خان کی طرف سے, یہاں پر آ کر پھر ایک صورت ہو جاتی ہے. اس لیے یہاں پر زرعی اعتبار سے بھی کافی ساری چیزیں یہاں پر, 5 پانیوں کو بھی کہتے ہیں نا, یہاں پر یعنی کافی سارے دریا بھی ملتے ہیں آپس میں, اور یہاں کی زمین, یہاں پر سبزیاں وغیرہ بھی کافی ساری اگائی جاتی ہیں, جیسے جو ہے
وہ شلجم ہے, اس کے علاوہ بھنڈی ہے, کدو شریف ہے, اور ہمارے سرائکی میں اس کو ایک میٹھا کدو جس کو کہتے ہیں, بڑا سا پینٹھا اس کو کہا جاتا ہے سرائکی میں. وہ اس کا حلوہ بھی بنتا ہے, وہ بھی اس کو پھلوں میں بھی شمار ہوتا ہے, سبزیوں میں بھی شمار ہوتا ہے. اس کے علاوہ کپاس ہے, گندم ہے, چنا ہے, یہ چیزیں بھی یہاں پر اگائی جاتی ہیں. ماشاءاللہ. اللہ پاک ہمارے سرائکی بیلٹ میں رہنے والے بھائیوں کی خیر فرمائے, برکت نصیب فرمائے. ہمارے وطن کے لوگ ہیں اور ہمیں تمام زبانوں سے پیار ہے. ساری زبانیں ہماری, سارے صوبے ہمارے پاکستان کے ماشاءاللہ صوبے, مگر اس میں دیکھا جائے تو سینکڑوں بولیاں بولی جاتی ہیں اور ہر قوم ہماری ہے, ہمارے بھائی ہیں. بلکہ میں نے ایک کیلکولیشن پڑھی ہے سلمان بھائی, اور میں نے اس کو پھر آبزرو بھی کیا کہ دنیا کا فارمولا یہ ہے, ہر 100 کلومیٹر بعد زبان چینج ہو جائے گی. واہ. اور اب آپ اس کو چیک کر لیں پورے پاکستان, بلکہ آپ دنیا میں کہیں بھی چلے جائیں. اور اس کی وجہ ہے, اس کی وجہ بڑی پیاری بیان ہوئی کہ اب تو دیکھیں اب کیا ہوا کہ اب تو انٹرنیٹ, ٹیلی فون, کمیونیکیشن نے ہم سب کو ایک کر دیا. صحیح. لیکن 100 کلومیٹر کے بعد اتنا ڈسٹنس ہوتا تھا گھوڑوں میں, یہ تقریباً 1 دن کا سفر بنتا ہے. تو اتنے دور رہنے کی وجہ سے کچھ نہ کچھ آپ کو لہجے میں, اسٹائل میں, انداز میں, بے شک وہ سندھی ہوگا, ایسا ہے بھائی, دیکھا ہاں بول رہے ہیں, بلوچستان میں بھی ایسا ہوگا کہ آپ کیلکولیٹ کر لیں 100 سے 150 کلومیٹر کے بعد ہوگا ایک ہی صوبہ, لیکن انداز بدل جائے گا بولی کا. آپ کو پتا چل جائے گا یہ فلاں علاقے کا ہے, اس کا ایکسنٹ, اس کا انداز. ایون ان یو کے, میں یو کے گیا تو اب میں آپ کو ایک چٹکلا سناؤں. ایک جگہ میں گیا, نارتھ یو کے کہلاتا ہے, یہ بریڈ فورڈ والی ساری سائڈ, حالانکہ وہاں بھی سارے پاکستانیوں سے ملاقات ہوتی ہے. تو ایک بھائی آئے تو انہوں نے کہا سنڈے کو ہم ملاقات کریں گے. سنڈے کون سا دن ہوتا ہے بھائی؟ سنڈے تو سنا تھا, تو پتا چلا وہ نارتھ میں سنڈے منڈے, اب وہ پورا ان کا تلفظ ہی الگ ہے, انگریزی کا بھی تلفظ چینج کر دیا. یہ ہے دنیا کا دستور کے 100 کلومیٹر بعد. تو سرائکی کے انداز بھی مختلف ہیں, ان کا اسٹائل. تو 2 کو ڈوں بولتے ہیں, ڈوں تے ڈوں 4, ٹھیک ہے نا. میں اصل میں چونکہ دارالعلوم امجدیہ میں پڑھا ہوں, تو وہاں ہمارے ساتھ بہت سرائکی تھے, تو بڑا ان کے ساتھ ایک ماحول تھا اور ہم لوگ بڑا سیکھتے تھے. ایک وہ دیا سلائی کو سرمچو کہتے ہیں نا, دیکھیں کچھ یاد ہو گیا تھا. بہرحال مجھے بھی بہت پسند ہے یہ زبان, کیونکہ ہمارے وطن کی زبان ہے, میٹھے لوگ ہیں اور عاشقان رسول ہیں. اور یہ پورا صوبہ ہی, پورا پاکستان ہی عاشقان رسول کا ہے. مگر اسپیشلی امیر علیہ السلام فرماتا ہے کہ پنجاب کے لوگ کی دیوانگی. سلمان بھائی تسی کچھ پنجاب دے بارے میں دسو, داتا دا پنجاب ہے ماشاءاللہ, ساڈا پنجاب ہے. سبحان اللہ. اولیاء کرام دے مزارات نے الحمدللہ, جو منیم بھائی نے فرمایا بھی پنجاب دے الحمدللہ, اللہ پاک دا فضل احسان ہے. ہے صاحب ایک بڑی پیاری روایت رہی ہے پنجاب دی, اور ہن بھی ہے, لیکن دم جڑا نا جیدہ نکل رہا ہے, مطلب کٹ ہوندی جا رہی ہے. وہ یہ کہ جی ایک ونگار ہوندی سی. ونگار کی سی کہ کسی پنڈ دے وچ یعنی لوکاں دا زرعی رقبہ ہوندا سی, کاشتکاری کرنا, مطلب فصل گڈ رہے نے, کنک بیج رہے نے, یا کوئی بھی فصل کاشت کر رہے نے. ہن کنک جیسے مثال لے لو تسی, ہن کنک نو کی کرنا, جدوں دی کٹائی کرنی ہے تے ونگار ہوے گی, یعنی سارے پنڈ والے جمع ہو جان دے, ایک بندے دی کنک اج جناب دی کٹی جا رہی ہے. ہن وہ انہاں دی سب دی روٹی دا بندوبست کرے گا, روٹی کھان گے, او دا یعنی کام گندم جڑی نا جی او دی سانبھی جائے گی, یعنی یہ کہہ لیں کہ اس کی گندم سارے مل کر کیا کریں گے, سنبھال لیں گے. پھر جناب علی کی ہونا, پھر دوسرے دے دوجے والے پاسے جانا, تیجے والے پاسے جانا, رل مل کے کام کرنا. یہ ایک بڑی خوبصورتی رہی ہے پنجاب دے دیہاتی کلچر دی. لیکن اج کل دے حساب وچ اگر ویکھیا جائے تے نفسا نفسی جڑی نا وہ آندی جا رہی ہے. تے ہے سب ساڈیاں جڑیاں اچھیاں روایات نے, سانو انہاں نوں قائم تے دائم رکھنا چاہیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی اگر تعلیمات ویکھی جائے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, حضور فرماتے ہیں کہ مسلمانوں کی مثال ایک اس دیوار کسی ہے کہ جس کی ہر اینٹ دوسری اینٹ کو مضبوط کرتی ہے. تو ہم اگر اپنے ایک دوجے دا خیال کران گے, اپنے مسلمان بھرا دا خیال کران گے, او دا احساس کران گے, او دے نال چنگیائی کران گے, تے اے دے نتیجے دے وچ انشاءاللہ ساڈے نال او بھی چنگیائی کرن گے. اسی مخلوق ہاں سب, اسی مخلوق ہاں, اسی کسی دے نال اپنی اوقات دے مطابق ہی کر سکنے ہیں. لیکن اگر اسی اللہ دی رضا واسطے کران گے تو او خالق مالک پھر اپنی شان دے مطابق فرمائے گا. تے اے جڑی اچھی ایک روایت ہے, یا اچھا اس طرح دا ایک سلسلہ کار ہے, کم ہونا, کسی دا خیال کرنا, احساس کرنا. ویسے انٹیریئر میں جائے تو اب بھی یہ روایتیں ہیں. یہ شہری لوگ جو ہے نا, شہری لوگ ہم لوگ بگڑ گئے ہیں, ورنہ انٹیریئر سندھ چلے جائیں, بلوچستان, جہاں بھی کوئی گاؤں پنجاب کے جائیں نا, تو اب بھی وہ پرانا ایسنس, خیبر پختونخوا کے لوگ یعنی بعض اوقات تو وہ ایسی بے لوث خدمت کرتے ہیں کہ اپنی شہر والوں کی تو آنکھوں میں آنسو آ جائیں. یعنی کبھی کبھی ہم چلے جائیں نا تو وہ اتنا پیار دیں تو ہمیں لگتا ہے جب یہ ہمارے پاس آئے گا تو ہم اس کو ٹائم کہاں سے دیں گے. شہر کی تو لائف ہی ایسی ہو گئی ہے کہ ہمیں لگتا ہے کہ یار یہ تو ہم 3 دن کے لیے گئے, اچھا چھوڑ ہی دیا سب کچھ 3 دن کے لیے, بھائی فلاں آ گئے, مہمان آ گئے. لیکن واقعی یہاں والوں کی لائف بھی اس طرح ہم نے بیزی کر لی. تو کیا بات ہے ہمارے وطن کے صوبوں کی, اور الگ الگ رنگ ہیں ماشاءاللہ. کچھ کالز بھی شامل کرتے ہیں. میں چاہوں گا پنجابی کلام, پنجاب کا ذکر ہوا ہے تو پنجابی کلام کے بھی 2-3 اشعار ہو جائیں گے.
گے تو اس طرح صوبائی زبان میں بھی کچھ نہ کچھ کلام چلتے رہیں گے. جی کالز دیجیے گا. احمد فاروق جی باب المدینہ کراچی. محترم رکن شورا عبدالحبیب بھائی آئیں کے نے دیگر مبلغین کے جشن آزادی بہت بہت مبارک. اللہ تعالیٰ پانچے ملک کے سلامت رکھے, انہی سرحدوں کی حفاظت کرے, اللہ تعالیٰ شریروں سے شر سے بچائے نے ان ملک جی آزادی جی ہچا کے قدر کریں جی, توفیق عطا فرمائے. عرضی کرنی ہوئی کہ جو عاشقان رسول علماء کرام نے اس آزادی جی تحریک میں حصہ گریا ان کے بارے میں بھی کی بتاڑن میں اچے نے ہی معلوم کرنو کہ بچپن میں آئے جشن آزادی جو کوئی اڑو واقع ہوئے جو ان ذہن میں ہوئے یادگار تو وہ بھی ایسا کہ سنائی دیو. اللہ تعالیٰ کے سلامت رکھے, آمین آمین آمین. جی ہم تو بڑے ہی شوق سے ایسا دیکھیں اعلیٰ حضرت کا انداز یہ رہا ہے, جس زبان میں سوال ہوتا تھا اسی زبان میں جواب ہوتا تھا. یہ اسی زبان میں جواب ہوتا اسی زبان میں تو جواب دینوں مجھے آسان ہے. اللہ کے میمنی میں ماشاءاللہ پانچا سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت بھی تحریک پاکستان میں حصہ گنیا نے بیا بھی گھنا علماء کرام الحمدللہ تحریک آزادی میں حصہ گنیا, بلکہ علماء اہل سنت سمجھیں گے لیڈ کریا ان کے اللہ جی رحمت سے نے. اصل میں میمنی میں زبان دوں گا تو شاید اردو ناظرین رہ جائیں گے. انہوں نے مجھ سے ایک سوال کیا کہ آپ بچپن میں کیسے مناتے تھے, تو میں تو بہت ہی شوق سے شروع سے مناتا رہا. پورا گھر سجانا, جھنڈے لگانا, جھنڈیاں لگانا. اچھا ہمارے اسکول میں پورا پروگرام ہوتا تھا تو اس میں بھی تلاوت یا نعت وغیرہ کا بھی مجھے موقع ملتا تھا. پھر ہمارا ایک ٹیوشن سینٹر تھا کہ وہ ہم نے اس کو بھی سجایا تھا اور وہاں بھی یہ ساری تقریبات ہوئی, تو تقریر کرنے کا مجھے بڑا شوق ہوتا تھا. بہرحال یہ شروع سے تھا اور اب ماشاءاللہ مدنی چینل پر بیٹھ کے منا رہے ہوتے ہیں. یقیناً بہت خوشی کا دن ہے اور وطن سے تو سچی محبت ہونی چاہیے. مفتی احمد یار خان نعیمی نے تو کمال کی بات لکھی نا کہ وطن کی مٹی میں بھی شفا ہوتی ہے. اگر کوئی بندہ بیرون ملک جائے اور وہاں کے کھانے پینے اور موسم کے لحاظ سے اپنے آپ کو ڈسٹرب فیل کرے تو کچھ وطن کی مٹی لے جایا کرے, اس کو پانی میں تھوڑا سا گھول کے پی لے تو اس کی صحت ٹھیک ہو جائے گی. کیا بات ہے. اور یہ ہماری میمنی میں ایک جملہ ہے شہزاد بھائی اور جلدی سمجھیں گے کہ گھر جیڑو ترنا ہے, اپنے گھر جیسا جو ہے نا وہ کچھ اور نہیں ہوتا ہے. صحیح. ساری دنیا گھوم لیں اس کے بعد جو گھر آ کر, بلکہ میں تو ایک جملہ کہا کرتا ہوں کیونکہ میں تو بہت جب آتا ہوں نا سفر کر کے 5 اسٹار جگہوں پر رہیں آپ, لیکن جو اپنے بستر پر نیند آتی ہے نا, جو اپنے کمرے میں نیند آتی ہے, وہ جو بے فکری کی جو نیند ہوتی ہے نا, وہ آپ کو دنیا میں کہیں نہیں آئے گی. حرمین طیبین کی بات الگ ہے, مگر اس کے علاوہ آپ دنیا میں آپ سے اچھا گھر ہوگا, آپ سے اچھا بستر ہوگا, آپ سے اچھا آپ کو کھانا پینا ملے گا, مگر وہ جو گھر پہنچ کر آپ اپنے حساب سے جو بندہ ریسٹ کرتا ہے نا تو وہ سارے مہینے کی تھکن جو ہے نا وہ اتار دیتا. تو گھر اپنا گھر ہوتا ہے, چاہے وہ غریب کا گھر ہو, اس کے لیے وہی دنیا کی سب سے بڑی نعمت ہوتی ہے. تو ہمارا وطن الحمدللہ ویسے بھی بہت پیارا ہے, یعنی پیار کرنا چاہیے اگر کسی وطن سے, اس لحاظ سے بھی پیارا ہے, اور پھر اپنا تو اپنا ہی ہوتا ہے, وہ الگ ہمیں بینیفٹ ملتا ہے الحمدللہ. اچھا جناب ایک اور کال دیجئے, پھر ہم انشاءاللہ پنجابی نعت کے کچھ اشعار سنتے ہیں. My name is Makki Attari. Dear Abdul Habib uncle, happy Independence Day to you from me. May Allah keep you safe. Jazakallahu khaira. Jazakallah. Happy Independence Day for all of you also. And may Allah subhanahu wa ta'ala save our beautiful country Pakistan and may we serve it more and more. اللہ پاک ہمیں اپنے وطن کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. تھر کے اندر پاکستان کے پاس 175 ارب ٹن, آپ حساب تو کریں کتنا بڑا ہے, یعنی کئی 100 سال تک کا کوئلہ جو ہے اللہ نے ہمیں عطا فرمایا. اچھا یہ تو ابھی ہم نے ڈھونڈا تو ملا, اور پتہ نہیں کیا کیا ہے. نمک کی کان ہے, یہ بھی دنیا کی بڑی نمک کی کان ہمارے پاس ہے, اور ابھی تو پتہ نہیں. اچھا میری ایک چھوٹی سی کیلکولیشن ہے سلمان بھائی, میں نے پہلے بھی بیان کی ہے اور یہ میں نے کہیں پڑھی نہیں ہے, لیکن دنیا میں دیکھتا رہتا ہوں نقشہ نا دنیا کا, یا ٹریول کرتا تو سوچتا رہتا, اکیلا جہاز میں بہت ہوتا ہوں تو بہت غور کرتا تھا. اچھا اور اس کو آپ چیک کریں, صحیح, اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ زمین جو ہے نا, اللہ کی تو کوئی چیز بے فائدہ نہیں ہے نا, اس کی حکمت ہے ہر طرف. جی بالکل. اس زمین کو اللہ تعالیٰ نے یا تو زمین کے اوپر خزانے دیے ہیں یا زمین کے اندر خزانے دیے ہیں. اب آپ دیکھ لیں کہ پنجاب جو ہے اس کو اللہ نے ایسی زمین دی ہے کہ اس کے اوپر خزانے, گندم اگتی ہے, فصلیں اگتی ہیں, کپاس اگتی ہے, باغات اگتے ہیں, ٹھیک ہے. اچھا بلوچستان کے اوپر یہ سب نہیں ہے, اللہ نے اس زمین کے اندر خزانے دی. اب آپ دیکھ لیں وہاں سے کبھی تیل نکل رہا ہوتا ہے, کبھی سونا نکل رہا ہوتا ہے, کبھی کوئلہ نکل رہا ہوتا ہے. تھر کے اندر یہ پورا ریگستان ہے. میں یہ جب کوئلہ نہیں نکلا تھا نا, میں اس وقت سے سوچتا تھا کہ اچھا اب آپ دنیا کو چلے جائیں, یہ تو پاکستان کی مثال دی نا, عرب کے ریگستان بالکل لکو دک ہے, کوئی پودا ہی نہیں اگتا وہاں پر, تو کیا یہ زمین بیکار تھی؟ اندر سے وہ تیل, وہ خزانہ نکلا کہ عرب کہاں سے کہاں پہنچ گیا, کہ اللہ نے ان کو اتنی نعمتیں دی کہ اس کے اندر سے وہ نکلا. تو دنیا کو اگر آپ اس پوری دنیا کو دیکھ لیں کہ جہاں اوپر کچھ نہیں ہے وہاں اللہ نے, اب تو سائنس بھی یہ کہتی ہے کہ جہاں صحرا ہے وہ کھودو کچھ نہ کچھ ہو گئی. اب بلوچستان جو ہے اس کے بڑے بڑے پہاڑ جو اس میں ایک پودا نہیں اگتا, بالکل جس کو آپ کہیں کہ
संगलाख पहाड़ हैं, मगर उन पहाड़ों को जब तोड़ते हैं तो कभी मार्बल निकलता है, तो कभी लोहा निकलता है, तो कभी कोयला निकल आता है, तो कभी नमक। तो अल्लाह पाक ने पाकिस्तान को, अभी तो बहुत कुछ हमें ढूंढना है, इतना कुछ है अल्हम्दुलिल्लाह, और निकलेगा। तो फबी अय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, अल्लाह ताला का कितना हम शुक्र अदा करें, फिर भी कहें कि हमारे पास कुछ नहीं है। हाँ, हमें खुद को ठीक होने की जरूरत है। वही वाली मिसाल है ना, घर तो बहुत अच्छा दिया है, अब घर का बेड़ा गर्क हम खुद सारे करने पे तुले हुए हैं, तो फिर वो हमारा कसूर है। तो इंशाल्लाह मिलजुल के घर साफ भी करेंगे, घर आबाद भी करेंगे, और ऐसा बनाएंगे कि दुनिया घर देखने आएगी इंशाल्लाह। फिर आप पंजाबी नात के कुछ अशार हो जाए। मैं विच ऐब हजार करीमा, मैं विच ऐब हजार करीमा, देवी ना धुत कार करीमा, सारी दुनिया विच नहीं लभदा, सारी दुनिया विच नहीं लभदा, तेरे जिया गमखार करीमा, मैं विच ऐब हजार करीमा, देवी ना धुत कार करीमा, अपनी आल औलाद दा सदका, अपनी आल औलाद दा सदका, बख्श अपना दीदार करीमा, मैं विच ऐब हजार करीमा, देना धुतकार करीमा। सब मैं, आप नकीब हैं प्रोग्राम के, मैं एक चीज कहना चाह रहा हूँ, मैंने महसूस की है। आप देखिए पंजाबी जबान में कलाम पढ़ा गया, साथ में अख्तर भाई बैठे हैं, पश्तो जबान से ताल्लुक है, साथ में बलोची भाई हमारे, उस्मा मोहसिन भाई, ठीक है, इधर मेरे साथ जावेद भाई हैं मदनी, इधर साथ में अबू रजा भाई सिंधी हैं, साथ में शहजाद भाई हैं, गुजराती जबान बोलेंगे इंशाल्लाह। आप देखें इस शेर पर अगर बतौर जबान देखा जाए तो एक पंजाबी ही है ना, लेकिन आप देखें सब झूम रहे हैं। उधर मैं देख रहा था, फिर मैंने जानबूझ के इनको भी देखा। ये दावत इस्लामी ने ये जो एक नस्री या एक जो लिसानी मामला है, इसको हटा करके एक जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इश्क के अंदर जो है वो रंगा है, ये भी बड़ी खूबसूरती जो है वो। एक साहब थे, बड़े पढ़े लिखे साहब थे, उन्होंने कहा कि लोग कहते हैं कि जनाब रंगो नस्ल में बहुत दूरियां हैं, लिसानी प्रॉब्लम है। मैं तो यहाँ फैजान मदीना आकर देखा कि हर कौम वाला मिलकर एक ही थाल में खाने खा रहे हैं, एक साथ नमाजें पढ़ रहे हैं, एक साथ बिल्कुल भाइयों की तरह रह रहे हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह अमीर अहले सुन्नत ने पाकिस्तान को जिस तरह रंगों में जो था, उन रंगों का जो गुलदस्ता बना दिया, सबको भाई भाई बना दिया। इवन हमारी शूरा को देख लें तो मुख्तलिफ कौमियत रखने वाले अल्हम्दुलिल्लाह अराकीन शूरा हैं। दावत इस्लामी का पूरे पाकिस्तान, हालांकि अमीर अहले सुन्नत कराची के हैं, मगर पूरे पाकिस्तान का अगर निगरान है तो वाजी शाहिद साहब वहां पर है। यानी कोई दावत इस्लामी में इस्लाम की कोई चीज ही नहीं है, और ये होनी भी नहीं चाहिए। नबी पाक ने हज के मौके पर, हज्जतुल विदा के मौके पर जो आखिरी खुतबा दिया था, जिसके खूबसूरत अल्फाज थे कि किसी काले को किसी गोरे पर, किसी गोरे को किसी काले पर कोई फजीलत नहीं है, अल्लाह की बारगाह में वही इज्जत वाला है जो ज्यादा तकवे वाला है। तो हम सब ने भाई भाई बनकर रहना है, और दावत इस्लामी ये करके दिखा रही है। कुछ लोग कहते भी हैं कि यार हम फलां कौम को पसंद नहीं करते, फलां कौम वालों के साथ बैठना अच्छा नहीं लगता। कुछ भी ऐसा नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह भाइयों से बढ़कर आपको प्यार नजर आएगा। जिस भी कौम वाले हैं, जब मुसलमान हैं, हमारे वतन के हैं, तो हम सब भाई भाई। बहुत प्यारी आपने बात की, माशाल्लाह माशाल्लाह। नाज़रीन एक और कॉल लेते हैं और फिर हम बलूचिस्तान की तरफ चलेंगे। आपको मैंने ये भी बताना है, वो जो कॉल आई थी ना कि पाकिस्तान में कुछ नहीं है, पाकिस्तान के फलों की कुछ बात करेंगे, मगर पहले कॉल ले लें। जी
عبدالحبیب بھائی ماشاءاللہ بڑا پیارا سلسلہ گن کے آئے ہوئے میں جہاں زیب اتاری ملتان شریف تو عرض کرنا پیا ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے آزادی دی نعمت سا کو عطا کی تھی اپنے ملک نالی پر پیار ہے کہ این ملک دے وچ اللہ تعالیٰ نے کئی موسم عطا کیتے 4 موسم دا ذکر مل رہے اللہ تعالیٰ نے اتنے پیارے موسم عطا کیتے اللہ تعالیٰ این ملک کو شاد و آباد رکھے تو سلسلے کو مدنی چینل دی ٹیم کو 14 اگست جشن آزادی مبارک ہوئے میرے کو کلام سناؤ چا میرے وطن یہ عقیدتیں تجھ پہ نثار کر دوں جزاک اللہ آج ہم نے اسپیشلی اویس بھائی کو بلایا بھی اس کلام کے لیے اور بہت پیارا کلام انہوں نے پڑھا ابھی انشاءاللہ پڑھاتے ہیں. یہ جو موسم کی بات کی نا میں آپ کو ایک اور چیز بتاؤں یہ جو معتدل دن ہے نا ماڈریٹ ڈیز اینڈ ماڈریٹ نائٹس یہ شاید اس کی قدر ہو اچھا یہ ہو بھی نہیں سکتی یعنی یہ میں کہہ بھی رہا ہوں تو شاید لوکل نئی بات ہے کہ مثال کے طور پہ معتدل ہم اس کو آسان اردو بتائیں نا درمیان نارمل درمیانے دن اور درمیانی راتیں پھر بھی سمجھ نہیں آ رہی میں سمجھاتا ہوں حضرت اختر بھائی سمجھیے گا ہماری ڈیلی روٹین پاکستان میں 24 مطلب 12 مہینے کیا ہوتی ہے کہ ہم نے مثال کے طور پہ فجر کے بعد اٹھنے کا ٹائم ہو جائے گا صبح ہو جائے گی نا ٹھیک ہے اور ظہر کے بعد یا ظہر سے پہلے ہم کھانا کھائیں گے ٹھیک ہے اور بہت سارے لوگ ظہر تک آف کر جاتے ہیں جو ارلی مارننگ جاتے ہیں وہ دوپہر اسکول کالجز والے بھائی کہاں ظہر میں آ جائیں گے واپس ہماری نمازوں کے ساتھ روٹین ہے نا عصر کے بعد شام ہو جائے گی ہمارے یہاں مغرب کے بعد کاروبار سے ہم واپس آ جاتے ہیں عشاء سے پہلے کھانا کھا لیتے ہیں یا عشاء کے بعد کھا لیتے ہیں اور اس کے بعد ہماری رات سونے کا ٹائم شروع ہو جاتا ہے تو آپ کہیں گے عبداللہ بھائی اس میں کیا نئی بات آپ بتا رہے ہیں اب میں آپ کو بتاتا ہوں یہ کتنی بڑی نعمت ہے جو پاکستان اور اس خطے کو حاصل ہے کہ آپ عشاء کے بعد سو جاتے ہیں فجر تک اگر عشاء کے بعد واقعی سو جائے تو فجر تک بہت اچھی رات کے اندھیرے میں آپ کی نیند ہو جاتی ہے. یہ رات کا جو اندھیرا آپ کو بعض اوقات 8-8 9-9 گھنٹے ملتا ہے یہ کتنی بڑی نعمت ہے ان سے پوچھئے. میں ایک بار یو کے گیا یو کے میں 41 کے قریب نائٹس ہیں اور اس میں یورپ کے بھی کئی ملک شامل ہیں جس کو بی نائٹس آتی ہیں جب عشاء کا وقت ہی نہیں آتا. اللہ عشاء کا وقت شروع ہی نہیں ہوتا یعنی مغرب کے بعد فجر کا وقت ہو جائے گا. اللہ یعنی سورج کو جو جتنی دیر درکار ہوتی ہے وہ غروب ہو جائے اور رات طاری ہو جائے تاکہ عشاء کا وقت کی تفصیل ہے پھر اس میں کیا کرنا ہے اس کے فتاوے الگ ہیں لیکن یہ اتنا بڑا ایشو ہے. میں ایک سال یو کے میں تھا برمنگھم میں شہزاد بھائی بی نائٹس چل رہی تھی پریشان یار کدھر آ گیا بھائی عشاء کب پڑھیں. اچھا ان بی نائٹس کے بعد جب پہلی رات آئی نا جب نماز ہونی تھی تو آپ یقین کریں اس رات 20 منٹ کے لیے عشاء کا وقت آنا تھا. اللہ مثال کے طور پہ 11:40 پہ وقت شروع ہوگا اور 12 بجے ختم ہو جائے گا. اب تو فرض ہو گئی نا ایسی بات. تو اب 11:35 پہ وضو کر کے بیٹھے ہیں اور گھڑی دیکھ رہے ہیں کہ جیسے ہی ٹائم ہوگا عشاء پڑھنی ہے. میں نے کہا یا اللہ میں کدھر آ گیا پوری رات ملتی تھی ہمیں عشاء پڑھنے کے لیے. ایک جگہ میں گیا وہاں 1:30 بجے عشاء کا وقت شروع ہوتا تھا. اللہ اکبر. اب آپ بتاؤ رات 1:30 بجے تک ہم جاگیں گے جن کو اچھا کئی لوگوں کی نمازیں قضا ہو جاتی تھی کئی کیا کرتے تھے الارم لگا کے سوتے تھے کہ 1:30 بجے اٹھیں گے اور عشاء پڑھیں گے. اچھا کئی مقامات ایسے جب گرمیاں آتی ہیں کہ گرمیوں کے اندر جب یہ روزے آئے گئے پچھلے 2-3 سالوں میں رات 10:30 11 بجے افطار ہوگا. ٹھیک ہے 11 بجے تک سورج نظر آئے گا آپ کو. میں نے خود 10:30 بجے یوں چمکتا سورج دیکھا ہے رات. اللہ اکبر. رات 10:30 بجے سورج فرسٹ کلاس. میں نے کہا یا اللہ ایک روزہ رکھا تھا مجھے یاد ہے وہ بھی اس کی تفصیل بعد میں بتاؤں گا. تو بہرحال اچھا 11:30 بجے افطار ہوگی اور 1:30 بجے فجر ہو جائے گی. اللہ اب آپ مجھے بتائیں عشاء کب ہوگی تراویح کب ہوگی افطار کب ہوگی سحری کب ہوگی. ان 2-2.5 گھنٹوں میں کھانا کھا لو اسی میں مغرب اسی میں عشاء اسی میں تراویح. لوگ پڑھتے کیا کرتے ہیں ان دنوں میں کہ وہ افطار مسجد میں کرتے ہیں تھوڑی دیر بعد عشاء کی جماعت ہوتی ہے پھر وہاں عشاء پڑھتے ہیں پھر تراویح پڑھتے ہیں پھر وہی سحری کرتے ہیں اور اس کے بعد جب گھر آتے تو روزہ بند ہو چکا ہوتا. اللہ ارے بھائی یہ جو مزے ہیں نا پاکستانیوں کے. اچھا ایک اور سنیے میں نگران شورا ہم لوگ گئے تھے وہاں پر اسکاٹ لینڈ تو وہاں پر کیا ہوا صبح 8:30 بجے فجر کا ٹائم شروع ہوگا. اللہ اس دن تو خیر بڑا مزہ آیا بڑا زبردست نیند ہوئی فرسٹ کلاس 8 بجے اٹھ کے ہم نے فجر پڑھی لیکن کبھی رات 1:30 بجے فجر کا ٹائم شروع ہو رہا ہے. ایک ہی ملک میں اتنا چینج ایک دن میں. ہمارا کیا ہوتا ہے 1 منٹ کا فرق ہے نا. ایسی بات آپ نے آج مثال کے طور پہ 7:10 میں مغرب پڑھی آپ کل بغیر پوچھے بھی کہہ دو گے یار 7:09 تک ہو جائے گا ٹائم اندازن. اگلے دن آدھے گھنٹے کا فرق. اللہ بولے یار کل تو اتنے بجے پڑھی تھی. اور جماعت کا ٹائم پکڑنا نماز یقین کریں جس کو نماز نہیں پڑھنی وہ الگ بات ہے پریشان ہو جائے. اچھا پھر آپ رات اور دن کے ساتھ نہیں سو سکتے. اب مثال کے طور پہ جب رات 2 بجے اجالا ہو گیا فجر ہی ہو گئی اب آپ بولے یار اٹھ جاؤں گا کیا اٹھیں گے تو نہیں آپ. اب آپ اندھیرے اور اجالے کے ساتھ نہیں سوتے اب آپ گھڑی کے ساتھ سوتے جاتے. اللہ عجیب و اچھا اسی طرح جس دن 8 بجے فجر ہے اور آپ کو 6 بجے کام پہ جانا ہے تو آپ اندھیرے میں گھر سے نکلیں گے.
فجر ہی نہیں ہوئی ہے لیکن گھڑی نے 6 بجا دی, آپ کو کام پہ پہنچنا ہے. اٹس ویری ڈیفیکلٹ ٹو لیو اوور دیئر. یہ اتنی بڑی نعمت ہے, اتنے مزے ہیں ہمارے کہ ہم رات آ جا کے آرام کرتے ہیں, عشاء کے بعد کھانا کھاتے ہیں, فجر میں اٹھتے ہیں تو فریش ہوتے ہیں. ارے بھائی ادھر جاؤ تو صحیح, تو دنیا کے کئی ملکوں میں یہ پرابلمز ہیں. تو یہ اللہ نے بہت, میں تو جا کے یقین کریں احساس ہوا کہ یہ تو پتہ ہی کسی کو نہیں ہے نعمت. یہ کتنی بڑی نعمت ہے کہ معتدل دن ہے, معتدل راتیں ہیں, اس سے صحت بھی اچھی رہتی ہے, اندھیرے کی نیند ملتی ہے, دن میں کام کرنے کو ملتا ہے. وہاں اندھیرے میں کام کے لیے لوگ نکلتے دیکھیں اور اجالے میں سوتے دیکھیں. ہاں یہ بھی بتا دوں آپ کو, میں مثال کے طور پہ رات 11 بجے اگر رات ہونی ہے اور آپ کو 9 بجے سونا ہے کیونکہ صبح جلدی اٹھنا, تو 9 بجے اجالا ہوگا باہر, مگر آپ پردے وردے گرائیں گے اور اپنے گھر میں رات کریں گے اور سو جائیں گے. ایسا کہ ہمارا وطن بہت اچھا ہے بھائی. چلے بہرحال وطن کا بات ہوئی ہے تو وہ کلام کے چند اشعار سنا دیں, پھر انشاءاللہ آگے چلتے ہیں. کیا بات, مرحبا. میرے وطن یہ عقیدتیں اور پیار تجھ پہ نثار کر دوں. میرے وطن یہ عقیدتیں اور پیار تجھ پہ نثار کر دوں. محبتوں کے یہ سلسلے بے شمار تجھ پہ نثار کر دوں. محبتوں کے یہ سلسلے بے شمار تجھ پہ نثار کر دوں. میرے وطن میرے وطن میرے وطن یہ عقیدتیں اور پیار تجھ پہ نثار کر دوں. میرے وطن یہ عقیدتیں اور پیار تجھ پہ نثار کر دوں. محبتوں کے یہ سلسلے بے شمار تجھ پہ نثار کر دوں. محبتوں کے یہ سلسلے بے شمار تجھ پہ نثار کر دوں. میرے وطن میرے وطن میرے وطن میرے بس میں ہو تو تیری حفاظت کروں میں سے. میرے وطن میرے بس میں ہو تو تیری حفاظت کروں میں سے. خزاں سے تجھ کو بچا کے رکھوں, بہار تجھ پہ نثار کر دوں. خزاں سے تجھ کو بچا کے رکھوں, بہار تجھ پہ نثار کر دوں. میرے وطن یہ عقیدتیں اور پیار تجھ پہ نثار کر دوں. محبتوں کے یہ سلسلے بے شمار تجھ پہ نثار کر دوں. سبحان اللہ, سبحان اللہ. پاکستان زندہ باد. اللہ پاک ہمارے وطن کو سلامت رکھے. پاکستان کے بہت ساری خوبیاں اور بہت ساری چیزوں کو ہم نے ڈسکس کیا. پاکستان کے پھل, سبحان اللہ. سلمان بھائی, دنیا میں پھل بہت ہیں, ٹھیک ہے. اچھا, کچھ ملک کچھ پھلوں کو ترستے ہیں, اللہ, کیونکہ مثال کے طور پر اگر سردیاں ہیں تو گرمیوں کے پھل تو وہاں ہوں گے ہی نہیں, کیونکہ کچھ پھلوں کے لیے گرمی ضروری ہے. اچھا, گرمیاں ہیں تو وہاں سردیوں کے پھل نہیں ہوں گے. تو جو موسم ہمیں ملے اس کا بینیفٹ یہ ہوا کہ ہمیں ہر موسم کے پھل بھی ملے. اور بہت سارے پھلوں کی لذت کے لیے گرمی ضروری ہے. جب وہ گرمی پڑتی ہے تو پھر اس کے بعد اس کے اندر وہ چاشنی, وہ مٹھاس, خاص طور پہ جیسے آم کے بارے میں کہا جاتا ہے, خربوزے کے بارے میں کہا جاتا ہے, کھجور کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جتنی گرمی پڑے گی اس کے اندر جو خاص مٹھاس ہے. میں نے سلمان بھائی بہت پھل دیکھے, اتنے خوبصورت کہ آپ دیکھ کر جو نا آپ کو لگے کہ یار میں نے خرید لینا ہے, اور جب خریدے تو ذائقہ ہی نہیں ہے. اللہ, یعنی دکھنے میں بہت پیارے مگر جو ذائقہ پاکستان کے پھلوں میں نا, یعنی آپ بلیو کریں, کبھی کبھی تو ایسا بھی ہوا کہ امریکہ میں کسی نے آم کھلایا یا یہ کھلایا, میں نے کہا بڑا لذیذ ہے, تو کہا پاکستان سے آیا.
یعنی وہاں کھایا مگر پاکستان کا کھایا. پاکستان سے. یعنی پاکستان کو اللہ پاک نے جو پھلوں میں نوازا. اور یہ بھی آپ کو بتا دوں کہ اس کی جو کیلکولیشن ہے کہ پاکستان دنیا میں 6 نمبر پر خوبانی پیدا کرنے والا ملک. چنا جو ہے پاکستان 3 نمبر پر پرووائڈ کرنے والا اگانے والا ملک ہے. خوبانی 6 نمبر پر. دودھ دنیا کا 4 نمبر پر الحمدللہ پروڈیوس کرنے والا ملک پاکستان ہے. کاٹن کپڑے پہنتے ہیں ہم, کاٹن دنیا میں ہماری ایکسپورٹ ہوتی ہے, تو کاٹن دنیا میں 4 نمبر پر پاکستان بناتا ہے ماشاءاللہ. کھجور جو ہے یقیناً عرب ممالک کے مدینے کی کھجور کی کیا بات ہے, مگر شاید بہت ساروں کو نہیں پتا. اور تھینکس ٹو سندھ کہ سندھ میں بہت بڑی کھجور کی پیداوار ہے. 5ویں نمبر پر دنیا میں الحمدللہ جو ہے وہ کھجور کی پیداوار پاکستان میں ہوتی ہے. اچھا, گنا 5ویں نمبر پر, 5th دنیا میں گنے کی پیداوار پاکستان میں ہوتی ہے. 7ویں نمبر پر پیاز, 7th نمبر پر ہم پیاز بناتے ہیں ہم, ٹھیک ہے. اسی طرح کنو, یہ پاکستان کا ویسے ہی دنیا میں بڑا مشہور ہے. 6 نمبر پر ہم کنو بناتے ہیں, یعنی پیدا کرتے ہیں, اگتا ہے. آم تو پاکستان کا دنیا بھر میں ایکسپورٹ ہوتا ہے. اچھا, گندم ہم 7ویں نمبر پر الحمدللہ ہمارے یہاں پیداوار ہے. اور 11ویں نمبر پر چاول. تو یہ پتا چلا کہ پاکستان کسی سے پیچھے نہیں ہے. ابھی بھی اللہ کی رحمت سے بہت چیزوں میں ہم بہت آگے ہیں. تھوڑی ٹیوننگ سروس کی ضرورت ہے, تھوڑے مزاج کو تبدیل کرنے کی ضرورت ہے, تھوڑی وفاداری کی ضرورت ہے, تھوڑا اپنا سمجھنے کی ضرورت ہے. جس دن وطن کو اپنا سمجھ لیا نا, تو اپنے وطن کے نقصان کو آپ کبھی برداشت نہیں کریں گے. میں آپ کو سوئٹزرلینڈ کا ایک واقعہ سناؤں. ہم سوئٹزرلینڈ میں تھے, ہمارے ساتھ ایک بچہ تھا. اب بلیو کرے سلمان بھائی, بچہ پاکستانی تھا, ہم بھی پاکستانی تھے. بچے نے کچھ کھایا اور حسب عادت اس نے زمین پر پھینک دیا. کچرا تھا, کوئی بھی اس کا ریپر تھا. یقین کرے پیچھے ایک بوڑھا شخص, میرا خیال ہے کم از کم اس کی 90 سال عمر ہوگی, لاٹھی بھی تھی اس کے ہاتھ میں, اس نے وہیں سے چیخ ماری کہ یہ تم نے کیا کیا ہے. یعنی مجبور کیا اس بچے کے اور اس بچے کے والد کو کہ انہوں نے اٹھایا اور اس نے ڈسٹ بن میں ڈالا. اس کو کیا پڑی تھی, اب اس کا اپنا وطن تھا. ملک ایسے صاف نہیں ہوتے, ملک میں قانون ایسے نافذ نہیں ہوتا. جب ایچ اینڈ ایوری کنٹری میں رہنے والا اپنی اس کو وطن سمجھ لیتا ہے کہ یہ میرا گھر ہے. بھائی آپ کے گھر میں کچرا کیوں نہیں ہوتا, گھر کے باہر کیوں ہوتا ہے؟ کیونکہ آپ گھر کے اندر اپنا سمجھتے ہیں, گھر کے باہر اپنا نہیں سمجھتے. اگر گھر کے باہر بھی اپنا سمجھ لیں تو آپ کا جس طرح گھر صاف ہے اس طرح باہر بھی صاف ہو جائے. چند فٹ ہر بندہ, ایک فارمولا دے دیتا ہوں, اپنے گھر کے باہر کا چند فٹ اپنا سمجھ لیں, اس کی صفائی ستھرائی رنگ روغن سمجھ لیں میرا ہے. اگر ہر بندہ اپنے گھر کا مثال کے طور پر جتنا گھر ہے اتنا تھوڑا سا باہر اپنا لے لے, اون کر لے اس کو, تو پورا محلہ صاف ہوگا, پورا شہر صاف ہوگا اور پورا وطن صاف ہو جائے گا. ہم پورے شہر کو صاف نہیں کر سکتے, اپنے گھر کا چند فٹ تو صاف کر لیں. بلڈنگ کے اندر ہم نے دیکھا کہ بلڈنگ میں دروازے کے باہر کچرا پڑا ہوگا. یار تمہارا دروازہ ہے, بس وہ دروازے کے اندر نہیں چاہیے. ارے یار وہ بھی میرا ہے, وہاں میں نہیں روز آنا جانا ہے, میرے مہمانوں نے آنا ہے. اگر ہر بندہ اپنے گھر کا تھوڑا سا باہر کا حصہ اپنا بنا لے تو میں نہیں سمجھتا کوئی پرابلم رہے گی. بالکل اسی طرح جب میں اپنے بیوی بچوں اپنی فیملی کو سپورٹ کرتا ہوں, اللہ نے نوازا ہے تو ایک غریب فیملی کو سپورٹ کروں, ایک غریب فیملی کے مشکل حل کر دوں. اگر ایک ایک فیملی اون کر لیں تو پاکستان سے غربت بھی ختم ہو سکتی ہے. بہت اللہ نے ہمارے لوگوں کو نوازا ہے. آج پاکستان کی جو ٹیلنٹ کی بات کی جائے نا, کند ذہن نہیں ہے یہ قوم, دنیا کے بیسٹ ڈاکٹرز. ایسی بات انفارچونیٹلی ہمارا دماغ باہر چلا گیا, ورنہ میں دنیا میں اگر آپ جائیں تو دنیا میں بیسٹ بڑے بڑے امریکہ سے لے کر یورپ سے لے کر عرب ملکوں میں اگر آپ کو بیسٹ ڈاکٹر کی آپ لسٹ اٹھائیں گے اس میں کوئی نہ کوئی آپ کو پاکستانی ملے گا. تو اتنے شاندار ڈاکٹرز ہیں جو باہر چلے گئے. ٹھیک ہے یہاں پر ان کو فیسلٹیز نہیں ملی, لیکن اگر دوبارہ ہم سب مل کر اس وطن کی, جس کو کہتے ہیں نا کہ اس کے لیے کوششیں کریں اور یہ برین واپس آتا ہے, تو وطن کے اندر تو اللہ نے کوئی کمی نہیں دی ہے. تو انشاءاللہ مل جل کر اس وطن کو اور آگے لے کے جائیں گے. بلوچستان بھی جانا ہے, سندھ جانا ہے, خیبر پختونخوا جانا ہے, اور ٹائم بہت تھوڑا رہ گیا, ذرا فاسٹ ٹرین میں جانا پڑے گا, اور گجراتی بات بھی کرنی تھی. جی کچھ بلوچستان رقبے کے لحاظ سے اللہ نے ایسا صوبہ دیا ہے جو بڑے میٹھے لوگ ہیں, بڑے اچھے لوگ ہیں, سادے لوگ ہیں, اور ان کو اللہ نے زمین بہت بڑی دی ہے اور دل بھی بہت بڑا دیا ہے. کیا کہیں گے بلوچستان والوں کے بارے میں؟ پہلے تو آپ بروہی میں بات کر لیں کچھ. جی بے شک بروہی تو مچے مدنی چلن ناظرین ادپاف کے ننا صوبے بلوچستان ٹی اللہ تبارک و تعالی انت نعمت عطا فرمائے فین ننی بلوچستان ٹی کرومائٹ پیشتنگ بلوچستان بے نمک بلوچستان پیشتنگ اوکان علاوہ ننا ماربل بلوچستان ماربل صرف پاکستان اہم پک بلکہ پاکستان پیشن بھی ننا ماربل کا ایک جی اوکان علاوہ سندل خیسن بھی بلوچستان پیشتنگ اوکان علاوہ بلوچستان ٹی اللہ تبارک و تعالی اسی وقت ٹی موسم اسی سائڈ ٹھنڈا مرے گا, اس سائڈ گرم, ایک ہی وقت میں دو موسم بھی ہوتے ہیں, زیارت اور کلات. کلات بھی دن رہیں گے اور اگر برف باری مرے گی, اور اے سائڈ اگر سبھی سائڈ آنی کاس تو اوڑی انو گرمی از مرے گی بندہ رہیں کپس. اور اللہ تبارک و تعالی ہنن والا پھلم تے سنے تھے کلات نہ کرے
سوف سیب بعض مشہور معروف ہے، چیری، اس کے علاوہ چکو، انار ننا، تو مختلف پھل اللہ تبارک و تعالی، انگور بلوچستان میں موجود ہے۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، ماشاءاللہ بلوچستان کو ہی گوادر ملا ہے، اور یہ انشاءاللہ مستقبل میں پاکستان کے لیے بہت بڑا اللہ نے چاہا سرمایہ ہوگا۔ بلوچستان کے کچھ بڑے بزرگوں کے نام؟ جی بلوچستان ٹی الحمدللہ اللہ نے ولید اگر مزارک بعض موجود ہے، خاص طور پر صحابہ کرام علیہم الرضوان خزار ٹی اگر نیکاز حضرت سنان رضی اللہ تعالی عنہ مزار پرانوار سٹی شہرٹی ہے، شہرٹی موجود ہے۔ وکان علاوہ کلات ٹی تقریباً 7 صحابہ کرام تا مزارک موجود ہے۔ داسر نیکاز پنجگور سائیڈا، اب تھوڑا اردو میں بھی بتائیں نا جی، اس طرف اگر جائیں گے آپ پنجگور کو پنجگور اس کا اصل نام تھا پنجگور، 5 قبریں، وہاں پر بھی صحابہ کرام علیہم الرضوان کی 5 قبریں موجود ہے۔ یوں بلوچستان میں الحمدللہ صحابہ کرام علیہم الرضوان کے مزارات، اور اس کے علاوہ شاہ بلاول نورانی جس کو کہا جاتا ہے، پورے پاکستان سے وہاں پر، میں خود وہاں پر گیا ہوں، وہاں پر جب بھی حاجی صاحب آپ جائیں گے نا تو وہاں پر لوگوں کا رش آنا، میں جا چکا ہوں ایک بار، جی الحمدللہ شاہ نورانی، وہاں پر لوگوں کا اچھا یہ بتائیے کہ دعوت اسلامی کے حوالے سے بلوچستان میں کیا کچھ ہو رہا ہے؟ الحمدللہ دعوت اسلامی کہاں نہیں، دعوت اسلامی اراڑے افق، ماشاءاللہ، خاص طور پر الحمدللہ بلوچستان بھی، ہمارے بلوچستان میں بھی دعوت اسلامی کی مدنی مراکز ہر شہر میں موجود ہے۔ ماشاءاللہ، یہاں سے آپ جائیں گے ہب چوکی میں مدنی مراکز، وندر میں مدنی مراکز ہمارے موجود ہے۔ اس کے علاوہ آپ جائیں گے آگے بیلا میں، خزدار میں، کلات میں، مستنگ میں، کوئٹہ میں، اس طرف اگر اس پٹی پر جائیں گے تفتان والے تو وہاں پر تفتان والے پٹی پر، وہاں پر خاران میں جامعۃ المدینہ بھی بنا الحمدللہ، اور وہاں پر مدنی مرکز فیضان مدینہ بھی موجود ہے۔ اس طرف اگر جائیں گے آپ سبی، اس طرف ڈیرہ بگٹی، سوئی، ڈیرہ مراد جمالی، ڈیرہ اللہ یار، تو اس الحمدللہ ہمارے دعوت اسلامی نے بلوچستان کو بھی نہیں چھوڑا ہے، وہاں پر بھی مدنی مراکز اور جامعۃ المدینہ ہے، ساری دنیا ہماری ہے۔ کبھی کبھی سلمان بھائی یہ اس طرح کی کارکردگی سنتے نا بڑا پراؤڈ فیل ہوتا ہے کہ اللہ نے کیسی تحریک دی اور ہمیں اس کا حصہ بنایا ہے، کیا کیا ہو رہا ہے اور کہاں کہاں ہو رہا ہے۔ انشاءاللہ اللہ پاک ہماری دعوت اسلامی کو مزید ترقی عطا فرمائے۔ چلیں بھائی، بلوچی 2 زبانیں ہیں، بروہی بھی ہے تو بلوچی بھی بلوچستان کی زبان ہے، تو آپ بھی کچھ بتائیں۔ ویسے آپ کا تعلق تو کراچی کے علاقے، یہاں بھی بلوچی بڑی تعداد میں، لیکن یہ بولی بولنے والے اور کہاں کہاں ہیں بلوچستان میں؟ بلوچستان میں یہ تو بلوچستان تو پہلے میں یہ بتا دوں کہ رقبے کے اعتبار سے بہت وسیع ہے۔ ٹھیک ہے، بلوچی میں بات کریں؟ جی بلوچی میں آپ بات کریں تاکہ بلوچی والے بھی خوش ہوں۔ بلوچستان رقبہ اعتبارہ بعض مزنے جو سے شہر ہے، بعض مزنے صوبے پاکستان ہے، بلوچی جو سے ہر جیسے کہ توگو کے 100 میٹر رن زبان چینج بھی کہ کراچی ہے تو کا ماں بلوچی ابر کنے کہ مکس سے یعنی کہ فصیح نہیں کہ اگر ماں کراچی ہے جو سے ڈنا بروے کمو دیمترہ بروے جس سے اب چوکیا چے ماں شروع بیں کہ اب چوکیا چے کوئٹہ وغیرہ جیسے شکنا بروئی بھی چیزیں ٹچ بھی اور پتہ چینج بھی زبان مکسچر بن جاتا ہے، پتہ جیسے چیزیں انچی الفاظ کہیں تھے کہ جیسے یہ سمجھک آلوال نبل یہ میں یہاں ایک اور کریکشن کروں گا ابو رضا بھائی، کچھ علاقے ایسے ہیں سندھ اور بلوچستان کے جہاں سندھی بھی بولی جاتی ہے اور بلوچی بھی بولی جاتی ہے، ایسے بھی علاقے ہیں، جیسے میں ڈیرہ اللہ یار ہے تو وہاں پر جو ہے سندھی بھی آپ کو بولنے، اچھا سندھیوں کو بلوچی بھی آ رہی ہوتی ہے، وہ جو شاید وہ بارڈر ایریا ہے شاید سندھ اور بلوچستان کے، تو وہاں دونوں زبانیں بھی بولی جا رہی ہوتی ہیں۔ کیا اللہ یار کا پرانا نام جھٹ پٹ تھا۔ اچھا جھٹ پٹ، چلے جناب۔ بلوچستان ہے، بلوچستان اگر شیرہ میں وشا بگوشے کے بلوچستان ہے چکا شیرہ کہ جیسے اگر شروعات میں ادا چکنے ہب چوکی اچھے، ہب چوکی، لسبیلا، اتل، گوادر جیسے پسنی اور ماڑا، تربت، دشت، یہ درو جیسے وسیع اور ادا اللہ تعالیٰ یہ بلوچستان ہما نعمت آچے نوازتا کہ ماں اللہ تعالیٰ ہمیں کا شکر ادا بکنے کم میں کہ بلوچستان اگر ماں پورا سروے کے بکنے کہ اللہ تعالیٰ چھونے چھونے نعمت بلوچستان داتا گا بلے بس مارشی قدر ہم نیستے کہ موتی وطن عزیز جو سے قدر بکنے پھر سے تو گشتے کے بلوچستان تو کا قدرتی جو وسائل ذرائع اگر میں اشنا بچارے اور اگر ریگستانی یا انچو کو جبلانہ بھی بچارے کہ اللہ تعالیٰ چونے قدرتی جو سے شاکارا انچی جاگہ استا کہ آیا مردم اگدہ بیچاری کہ امدہ زندگی گوازنے گئے جیسے سوچت تھے کہ ماں امدہ بے سکون پرسکون ماحول چیا کہ اگدہ چیزیں انچے جاگہ استا جیسے کہ نوشکی اور جیسے چیزیں انچے جاگہ جو اگدہ ترگا بھی مردم نہ ہوتے پکنک پوائنٹ بھی کرنے تھے بلے اگدہ اللہ میں بیچارے کہ اللہ تعالیٰ چے نعمت آچے نوازتا جیسے ملا چٹک جستے نا کنڈ ملیرہ اور دیما جستے روے پیر غیب ادا کنواں ایک کنواں نہیں تھا جستے آپ اردو میں بھی آواز آئیں، کنویں کا کچھ بتا رہے ہیں آپ کو، سے پہاڑ ہے وہاں پر ان پہاڑوں سے چشمے رواں دواں ہے کہ ان چشموں کا پانی بہت ہی ٹھنڈا اور یہ ملا چٹک ہے کہ اس میں جو ہے نا پانی 2 کلر کے ہیں بلو اور گرین۔ یہاں پر
मुल्ला चटो, ये बलोचिस्तान की साइड है, जिले खुजदार में। जिला कुसदार में। क्या बात है, यानी वाकई पाकिस्तान का जो लैंडस्केप है हर जगह एक अलग दास्तान है और एक अलग खूबसूरती और मज़ारात। आपको जो सोबान भाई ने एक बात की थी ना, हम पढ़ते भी किताबों में कि औलिया किराम का एक रूहानी स्ट्रक्चर तो दुनिया में है ना, कि इतने अब्दाल होंगे, इतने कुतुब होंगे, इतने अल्लाह वाले होंगे। तो पाकिस्तान को भी ऐसा लगता है कि चारों तरफ से औलिया किराम ने अपने हिसार में लिया हुआ। हर किनारे पे आपको, अब कभी तूफान की बात होती है तो दिल को तसल्ली होती है कि भाई हमारे तो समंदर के तमाम किनारों पर जो है ना औलिया किराम इंशाल्लाह संभाल लेंगे। और अल्हम्दुलिल्लाह हमने देखा बड़े बड़े तूफान टलते देखे। अल्लाह इस वतन की मजीद हिफाजत फरमाए और हमें इसकी बरकत अता फरमाए। नाज़रीन एक कॉल लेते, हमारे अब्दुल खलील भाई ने भी बहुत प्यारा एक कलाम पढ़ा था और अमीर अहले सुन्नत का गालिबन वो कलाम है और बड़ी प्यारी दुआएं हैं उसमें, तो उसके भी चंद अशार सुनेंगे वतन के हवाले से। एक कॉल दीजिएगा। My name is Shakil Ahmad Afridi Attari and I'm calling from Canada to wish everyone a happy Independence Day. I'm grateful for the Dawat Islami and the Madani channel that was started to share the teachings of Islam to our communities and across the world. Due to Allah's guidance and my Murshid's determination, our communities keep growing. May Allah bless my Murshid and Pakistan. Ameen. Jazakallah for your call from Canada and also best wishes for Pakistan. दावत इस्लामी कनाडा में भी बहुत ज़बरदस्त दिन का काम कर रही है। वहाँ दावत इस्लामी के मराकज़ भी मौजूद हैं और आई होप इंशाल्लाह वहाँ आप ज्वाइन होंगे उनसे। जी और कॉल दीजिएगा। ما نام شکیل احمد افریدی ده او زه د کینیډا نه خبرې کوم. مو طرف نه ټول اسلامي رونو او خويندو ته او ټول مدني چینل کتونکو ته د پاکستان ازادي مبارکي. خدای د دعوت اسلامي او پاکستان همیشه آباد لري، امين. او د مو خوږ مرشد له ښه صحت او د هغه سیره په موږ باندې همیشه قائم دائم لري. پاکستان زندہ باد. माशाल्लाह। चलें भाई, पश्तो से कॉल आ गई है भाई, कनाडा से कॉल थी जी। बहुत प्यार भरे अंदाज में हजरत ने मुर्शिद करीम का भी तस्करा किया, पाकिस्तान से मोहब्बत का भी तस्करा किया और दुआ भी की कि अल्लाह पाकिस्तान को सलामत रखे। जी हजरत, पाकिस्तान के लिए दुआओं वाला कलाम हो जाए इंशाल्लाह। जी या खुदा पाक वतन की तू हिफाजत फरमा, या खुदा पाक वतन की तू हिफाजत फरमा, फज़ल कर इस पे सदा सदा रहमत फरमा, मरहबा पाक वतन पाक वतन पाकिस्तान, मरहबा पाक वतन पाक वतन से तेरे मिली पाक वतन की सौगात, फज़ल से अब मुझे जन्नत भी इनायत फरमा, इसको तो रहमत फरमा, मेरे प्यारे वतन पाक पे रहमत फरमा, शुक्र सद शुक्र गुलामी से मिली आज़ादी,
سے دور تو رشوت کی نحوست فرما ملک سے دور تو رشوت کی نحوست فرما بدمست گناہوں میں ہوئے اہل وطن یا خدا سب کو عطا ہدایت فرما بچہ بچہ نمازی میرے پاکستان کا بچہ بچہ ہو نمازی میرے پاکستان کا جذبہ پابندی سنت فرما واسطہ شاہ مدینہ کا پیارے اللہ دور تار سے دنیا کی محبت فرما دور سب سے بھی دنیا کی محبت فرما یا خدا پاک وطن کی تو حفاظت فرما فضل کر سے بے صدا رحمت فرما پاکستان کا یوں تو ہر خطہ ہی بہت خوبصورت ہے، مگر خیبر پختونخوا کا جو علاقہ ہے اور اس کے جو ماشاءاللہ فلک بوس پہاڑ ہیں وہ ہماری خوبصورتی میں چار چاند لگا دیتے ہیں. اور خاص طور پہ پاکستان کا جو کوہ ہمالیہ کا جو سیشن ہے، جو پورا ایک ایریا ہے، ون آف دا بیوٹیفل ماؤنٹینز ان دا ورلڈ، اور K2 پہاڑ دنیا کا دوسرے نمبر پر سب سے اونچا پہاڑ ہے. اور کیا بات ہے ان گلیشیئرز کی، یہ گویا قدرت کی طرف سے ایک ریفریجریٹر کا انتظام ہے کہ وہاں جب برف پڑتی ہے تو برف جم جاتی ہے، اور گرمیوں میں وہاں سے جب پانی پگھل کر پورے وطن کو سپلائی ہوتا ہے. کیا شان ہے میرے رب کی. خیبر پختونخوا کے بارے میں کچھ بتائیں گے ہمارے اختر بھائی پختون، ہمارے بھائی بڑی محبت کرنے والے، بڑے محنتی اور بڑے جفاکش. اور میں کہوں کہ اگر تمام قوموں میں ریشیو وائز دیکھا جائے کہ دین کی طرف جن کی رغبت ہو، نماز کی طرف جن کی رغبت ہو، تو شاید پرسنٹیج کے لحاظ سے پہلا نمبر شاید ہمارے پٹھان بھائیوں کا ہوگا کہ تقریباً لوگ نمازی ہوتے ہیں. اب آہستہ آہستہ یقیناً شیطان بھی اپنا کام کر رہا ہے. باقی اختر بھائی کچھ بتائیں گے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید آپ کی گفتگو کے دوران میں ایک سوال چھوڑ دیتا ہوں تاکہ تھوڑا سا یہاں بھی دلچسپی رہے. ان سب سے جواب لیں گے، اگر ان میں سے کوئی جواب دے دے، وقت تو تھوڑا ہے. پاکستان کا قومی مشروب کون سا ہے؟ یہ پتا ہونا چاہیے. ابھی نہیں، تھوڑی دیر بعد دیکھتے ہیں. اور کون؟ میں بھی سوچ رہا تھا لیکن میں نے کیا نہیں. اصل میں آج آپ نقیب ہے نا جی، تو میں تو مہمان ہوں اس لیے، ورنہ میں سوچ رہا تھا میں بھی ایک سوال کروں. آپ پاکستان کی قومی سبزی بتائیں کون سی؟ چلیں بھائی، پاکستان کی قومی سبزی بتانی ہے اور پاکستان کا قومی شربت ہونا چاہیے. پکا کے بھی لاتے شربت بھی. اللہ چلیں جناب. زما خواږو اسلامي رڼو مدني چینل کتونکو، الحمدلله نن ډیره لوی اسبرګه ورځ ده، د جمعې ورځ ده، او بیا ورسره الحمدلله نن 14 اگست دی چې الحمدلله پاکستان په دغه ورځ باندې آزاد شوی، موږ له میلاو شوی. دا هسې نه دی میلاو شوی، ډېر لوی لوی غټ غټ عالمان مفتیان کرام دغه خپله حصه میلاو کړې وه. څنګه چې مفتی سرحد حضرت علامہ شائستہ گل صاحب، دغه شانتے پیر امیر الحسنات المعروف پیر آف مانکی شریف، پیر عبداللطیف المعروف پیر آف زکوڑی شریف، علامہ عبدالغفور ہزاروی صاحب، دا لوی لوی نمونه دي چې الحمدلله دا چې یو ځل د پاکستان جوړولو دپاره په میدان کې راووتل، او دې سره د دې هزارو یعنې په زرګا مریدان ورسره و، په لکونو مریدان ورسره و. او هغه چې تاسو خبره اورېدلې ده چې آل انډیا سنی بنارس کانفرنس چې شوی 1945 کې، هغې کې علما وایي چې 500
صرف پیرانو پکے او سبا پکے او ذرا پکے عالمانو او خلق چیو هغه یو روایت دار چې هغه 2 لکه او یو روایت دار هغه 15 لکه نو زما خوږو اسلامي لړو دا الحمدلله چې پاکستان جوړ شوی دی دا صرف دغه خبرې د پاره د الله او د رسول په نوم باندې جوړ شوی دی چې په دې کې به د الله او د رسول په نوم باندې قانون چلیږي په شریعت باندې به ان شاء الله عمل کوو اوس که مونږه په دې کلی رز باندې په دې زبرګه رز باندې یو نیت وکړو چې دومره د لوی لوی غټ غټ عالمان په دې لاره کې راغلي دي اوس چې څوک موز نه کوي د هغې چې کوم روحونه دي په قبرونو کې ارواح دي هغه به سوره په تکلیف کې میں اردو میں بھی ایک عرض کر دوں کہ جیسے کہتے ہیں نا کہ پاکستان اللہ اور رسول کے نام پر لیا گیا ہے لیکن ساتھ میں یہ جملہ بھی کہہ دیا کرتے کہ بنا بھی اللہ والوں کے ہاتھوں سے یہ بڑے بڑے مفتیان کرام ہیں جیسے پیر آف مانکی شریف تھے پیر آف زکوڑی شریف تھے وہ کہتے ہیں میں نے جگہ سنا تھا کہ یہ صوبہ سرحد جو اس وقت تب کے پی کہلاتا ہے وہ بولا کہ باقاعدہ ان کو بتایا گیا تھا جو لیڈران تھے کہ اگر یہ لوگ آپ کے ساتھ شامل نہ ہوئے تو بہت مشکل ہو جائے گی پنجاب میں بھی تھا پھر سید جماعت علی شاہ صاحب ہے نا تو یہ سب ملے اور جب یہ ملے تو ان کے ساتھ لاکھوں مرید کے ساتھ میں آئے تو آپ کے توسط سے مدنی چینل میں جتنے بھی اسلامی بھائی بہن سب سن رہے ناظرین کچھ اور نہ کر سکیں اس نعمت کے حوالے سے کم از کم الحمدللہ تو کہی دے الحمدللہ ہے نا کہ یہ کہہ دے شکر ادا کریں میں تو کہوں گا اتنی بڑی نعمت ہے نوافل پڑھیں شکرانے کے صدقہ و خیرات کریں اللہ سے دعائیں کریں اپنے وطن کے لیے اور بہت پیاری آپ نے بات کی اور میں نے سلسلے کے آخر میں بات کرنی بھی تھی کہ ساری باتیں بتانے کا مقصد یہ ہے کہ قدر کیجئے اور شکر کیجئے یاد رہے حضرت حسن بصری رحمت اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ بے شک اللہ عز و جل جب تک چاہتا ہے یہ ذرا غور سے سن لیجئے روایت یہ آپ کو ہر چیز میں کام آئے گی جب تک چاہتا ہے اپنی نعمت سے لوگوں کو فائدہ پہنچاتا رہتا ہے اگر پھر اس نعمت کی ناشکری کی جاتی ہے تو اسی نعمت کو عذاب بنا دیتا ہے آج لوگ کہتے ہیں وطن میں اتنے پرابلمز کیوں ہیں ہم نے کتنی ناشکری کی ہے ہم نے کتنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جو مجھے بتایا نا کتنی بار شکر ادا کیا ہر بار تو ناشکری کرتے ہیں اور یہ صرف وطن کی نعمت کی بات نہیں ہے ہمیں جب جب نعمتیں ملتی ہیں معاذ اللہ یا تو پریکٹیکل ناشکری کرتے ہیں اللہ کی نافرمانی کر کے اچھا زبان سے الحمدللہ کہتے رہیں اور اللہ کو ناراض بھی کرتے رہیں تو زبان سے بھی شکر ادا کریں دل سے بھی شکر ادا کریں پریکٹیکل کام بھی ایسے کریں کہ جس سے رب راضی ہو جائے اللہ کا شکر ادا کریں کہ مالک تو نے یہ وطن دیا تو انشاءاللہ یہ وطن سے پرابلمز دور ہو جائیں گی قرآن میں رب کا وعدہ ہے نا لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ تم میرا شکر ادا کرو میں تمہیں اور عطا کروں گا تو آپ شکر تو ادا کریں آج یہ ساری باتیں بتانے کا مقصد ہی یہ ہے کہ ہم سب کو میں تمام پاکستانیوں سے جو دنیا بھر میں بھی مجھے سن رہے ہیں وطن میں سن رہے ہیں باہر سن رہے ہیں آپ کم از کم آج جب وقت مکرو نہ ہو تو 2 رکعت نفل پڑھیں سجدہ شکر ادا کریں کہ یا اللہ تیری مہربانی اتنا پیارا وطن دیا ہمارے وطن کی اب تو حفاظت بھی فرما اور ہمیں بہترین سنتوں والا نظام عطا فرما نمازوں والا نظام عطا فرما اور انشاءاللہ ہو جائے گا پازیٹیو رہیں گے تو ہو جائے گا ایک جملہ بڑا پیارا ہے نا دانشور کہتے ہیں جو لوگ کہتے ہیں ہو جائے گا ان سے ہو جاتا ہے جو کہتے نہیں ہوگا ان سے نہیں ہوتا یہ جو پہاڑ پہ چڑھنے والے کیٹو کی بات ہوئی نا ایسے ایسے لوگ ہوتے کیٹو چڑھ جاتے ہیں کچھ لوگوں کو 4 منزل کی لفٹ پہ بیٹھنے میں ڈر لگ رہا ہوتا ہے جو جیسا ہوتا ہے پھر وہ ویسے ہی ہوتا ہے آپ اپنے حوصلے بلند کریں ہمت پہلے اپنے حصے کا چراغ جلائیں پورا وطن ایک ساتھ ٹھیک نہیں ہوگا میں کہوں سارے ٹھیک ہو جائے پھر میں ٹھیک ہوں نہیں پہلے میں ٹھیک ہو جاؤں اور سب ٹھیک ہو جائیں تو انشاءاللہ فرد سے معاشرہ بنتا ہے کہ اللہ نے چاہ ٹھیک ہونا شروع ہو جائیں گے اپنے حصے کا چراغ تو جلاؤ نا یار جی سندھ چلتے ہیں ماشاءاللہ میٹھی بولی سندھی لوگ مہمان نواز ماشاءاللہ جی جناب بسم اللہ الرحمن الرحیم سب کا پہریوں تو تمام عاشقان رسول کے پاکستان جن جشن آزادی جی مبارک ہوجے اللہ تبارک و تعالیٰ جل اساں کے ان جی آزادی جی قدر نصیب فرمائے آمین پاکستان اللہ تبارک و تعالیٰ جل جی اساں کے عطا کयल تمام وڈی نعمت ہے ان میں سندھ جو ہے ان کے یا بھی الحمدللہ سعادت حاصل ہے جو ہن خطے جے اندر جو اسلام جی روشنی جی شروعات تھی یعنی محمد بن قاسم جے ذریعے جو اسلام جی روشنی ہن دھرتی تے آئی الحمدللہ جل سندھ جے ان مقام تا ہی الحمدللہ ان جی شروعات تھی جو قریب کراچی جے تقریباً 35 کلومیٹر جے فاصلے تے دیبل جو ایک مقام ہے اتتا محمد بن قاسم رحمت اللہ تعالی علیہ تاں جی شروعات کئی الحمدللہ جل ان پاکو ہند جے اندر اسلام جی روشنی الحمدللہ جل عام تھی وئی سندھ جے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ جل وڈی نعمتوں عطا فرمایوں ہیں اکثر زمین آباد ہے جے میں طرح طرح جا فصل جے میں کणک ہے چاور ہے سبزیوں آہن پھل آہن
अल्हम्दुलिल्लाह इन्हनि जी पैदावार भी थिए थी। हमारे साथ एक इलाकाई जबान और बड़ी कदीम जबान है गुजराती, उसमें भी हमारे डायरेक्टर भी हैं शहजाद भाई, और माशाल्लाह गुजराती भी हैं। शहजाद भाई केम छो? अल्लाह करम तमे हमराओ केम छो? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। कुछ गुजराती में बताएं हमारे वतन के हवाले से, और बड़ी कम्युनिटी है माशाल्लाह, कराची में तो बहुत लोग हैं, और भी शहरों में शायद होंगे गुजराती, क्या फरमाएंगे? असल में पहले तो बधाई से पहले बधाई आशिकान रसूल, बधाई पाकिस्तानियों ने जो यहाँ से बैरून मुल्क में से ने एना लोग गुजराती इस्लामी भाई घांची इस्लामी भाइयों ने बधाई ने जश्न आज़ादी नी मुबारकबाद माशाल्लाह ने एना बाद पाकिस्तान आटली गुफ्तगू करी तमे पाकिस्तान नु जेटલું बतायडो पाकिस्तान नी तारीफ तो जेटલું करी એટલી કમ છે એટલી કમ છે કારણ કે પાकिस्तान में जो नेमतों મળી છે ને બધાઈથી વધારે यानी एज न वाइज तमे माराथी मोटा छो, लेकिन मैं जो पाकिस्तान में जो लोग कहे छे कि पाकिस्तान में हूँ से पाकिस्तान में काई नहीं राख्યું, तो जो बोली रह्यो छे खुद भी तो पाकिस्तान में ज राखेलो छे वरना केड़ा है। हाँ પછી क्या है, तो असल में ये पहले खुद ने गौर करी लिए कि खुद पाकिस्तान में से ने पाकिस्तान ने कबूल करीने राख्યું છે। असल में इंसान में खुद में टैलेंट होय ने खाली पैसो नहीं बधुं ने 4 दिन की जिंदगी से एमा अगर तमे से ने 3 दी पाकिस्तान थी बाहर गुजारी लियो, 1 दी पाकिस्तान में गुजारी लियो तो हूँ फायदो अपना ज मुल्क में रियो, आपड़ा साथ रियो, आपड़ा साथ आपड़ा इस्लामी भाइयों साथ रियो ने यहाँ ज कमाओ यहाँ ज खाओ मिली जुली रियो, यहाँ जेटलू जहाँ आटू करूँ मैं इसी बात को जो ना कहा करता हूँ कि बाहर की 2 रोटी से वतन की आधी रोटी अच्छी है। सही बात, अपनों के साथ जो जिंदगी का लुत्फ है ना वो अकेले रहने में नहीं। सही बात है जी जी। पाकिस्तान बहु मोटी नेमत है, एनी कदर करो, एना आटू पोतानी खिदमतों अंजाम दियो ने बे नातना गुजराती में जी जी अकबो शेर नात गुजराती नात के भी हो जाए, जरा माइक दे भाई, चले गुजराती नात के 1-2 शेर भी आखिर में हो जाए। हमारे गुजराती नाज़रीन दुनिया भर में बड़ी तादाद में हैं जी, खुश होंगे इंशाल्लाह जी। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि अरबी आका मरा मदीना वारा, अरबी आका मरा मदीना वारा, सुनो मोहम्मद प्यारा मदीना वारा, सुनो मोहम्मद प्यारा, अरबी आका मरा मदीना वारा, सुनो मोहम्मद प्यारा। भंवर सागरिया मां भूला रे पड़िया, ताड़ो ने दुखड़ा हमारा, भंवर सागरिया मां भूला रे पड़िया, ताड़ो ने दुखड़ा हमारा, तड़वाना मने तुमड़ा दीजो नबी, तड़वाना मने तुमड़ा दीजो नबी, तुमरा ताड़न हारा मदीना वारा, सुनो मोहम्मद प्यारा, अरबी आका मरा मदीना वारा, सुनो मोहम्मद प्यारा। सवाल हुआ था, वैसे मैं चाह रहा हूँ सिंध की वो बात हो रही थी तो बुजुर्गों का जिक्र तो सिंध ओ हो सुभान अल्लाह, तो उनाजा उन जिक्र भी थी। अल्हम्दुलिल्लाह सिंध जी धरती में अल्लाह तबारक व तआला जा जेके औलिया कराम इन बेशुमार मज़ारात इन, जंहिंमें अब्दुल्ला शाह असहाबी, अब्दुल्ला शाह गाजी, सचल सरमस्त रहमतुल्लाहि तआला अलैह, शाह अब्दुल लतीफ भिटाई रहमतुल्लाहि तआला अलैह, सैयद अब्दुल वहाब रहमतुल्लाहि तआला अलैह, सखी अब्दुल वहाब रहमतुल्लाहि तआला अलैह, ऐं इन्हनि खां अलावा भी कई औलिया कराम, जीअं तव्हां ठठे मुल्तान शहर के मदीनतुल औलिया चवंदा आहिनि, ठठे शहर के भी औलियान जो शहर चवंदा आहिनि, इन में भी कई मज़ारात अब्दुल्ला शाह साहब भी आहे, ऐं सभ खां सिंध जो जेको वॾो आलिम हो मोहम्मद हाशिम ठटवी रहमतुल्लाहि तआला अलैह, सखी जमील शाह दातार रहमतुल्लाहि तआला अलैह, कई औलिया कराम अल्हम्दुलिल्लाह दुजल सिंध जी धरती पे मौजूद हैं। सिंध की तारीख भी हजारों साल पुरानी है और बड़ा कल्चर जो है वो उसका
یا اس کی ثقافت جو ہے وہ ہزاروں سال پرانی. بہرحال کمال کا ملک ہے. جس شعبے پہ بات کریں ایسا لگتا ہے اسی پہ بات کرتے رہیں. جس جگہ جائیں تو اس کی تاریخ پڑھیں تو عقل حیران ہو جاتی ہے. اللہ نے بہت بڑی نعمت سے نوازا ہے, اس کی بہت قدر کیجئے ناظرین. خیال رکھیے اپنے وطن کا, اپنے ہم وطنوں کا. اب سلسلے کا اختتام کی طرف وقت ہے, تو میں چاہوں گا کہ ہم صلاۃ و سلام بھی پڑھیں گے, قومی ترانہ بھی ہوگا. ابھی دنیا بھر میں جہاں کہیں ہمارے ساتھ رہیے, آئیے مل کر صلاۃ و سلام میں شامل. ہاں ایک منٹ سوال کا تو جواب رہ گیا بھائی. کون بتائے گا؟ پہلے ہاتھ اٹھائیں بھائی. قومی مشروب, چلے آپ بتائیں. گنے کا رس. گنے کا رس, ٹھیک ہے. شوگر کین کا جو رس ہے یہ ہمارا قومی مشروب ہے. جس کو شوگر نہیں ہے وہ پی لیجئے گا, شوگر والے تھوڑا احتیاط کیجئے گا. جی اچھا, ہاں حکیم صاحب بھی تو بتائیں گے کس کے لیے اچھا. یرکان. اچھا, لیکن اس میں نا تھوڑی سی احتیاط کیجیے گا کہ گنا صاف کروا لیجیے گا. یہ ہر جگہ کا گنے کا رس نہ پیئیں, تو صاف ستھری جگہ پر پیئیں تو انشاءاللہ آپ کو اس کا بینیفٹ ملے گا. اور شوگر والے احتیاط کریں. اچھا, سبزی کون بتائے گا؟ شہزاد بھائی آپ بتائیں, اور ڈائریکٹر نہیں بتا دیے مجھے. نہیں مجھے معلوم تھا جی. یہ تو جی بھنڈی, لیڈی فنگر. جی لیڈی فنگر جس کو بھنڈی کہا جاتا ہے, یہ بھی قومی سبزی ہے. تو بہرحال ہمارے وطن کو اللہ شاد و آباد رکھے, برکت عطا فرمائے. آئیے انشاءاللہ صلاۃ والسلام ہوگا پہلا, پھر قومی طرح. مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام, شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام. ہم غریبوں کے آقا پہ بے حد درود, ہم غریبوں کے آقا پہ بے حد درود. ہم فقیروں کی ثروت پہ لاکھوں سلام, ہم فقیروں کی ثروت پہ لاکھوں سلام. سے اعظم امام التقیٰ والنقیٰ, سے اعظم امام التقیٰ والنقیٰ, جلوہ شان قدرت پہ لاکھوں سلام. کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو, بھیجے سب ان کی شوکت پہ لاکھوں سلام. مجھ سے خدمت کے قدسی کہے ہر رضا, مجھ سے خدمت کے قدسی کہے ہر رضا. مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام, شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام. پاک سرزمین شاد کشور حسین شاد, تو نشان عزم عالی شان عرض پاکستان, مرکز یقین شاد. پاک سرزمین کا نظام, قوت اخوت عوام, قوم ملک سلطنت پائندہ تابداباد, شاد باد منزل مراد. پرچم ستاروں ہلال, رہبر ترقی و کمال, ترجمان ماضی شان حال, جان استقبال, سایہ خدا ذوالجلال. الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. سبحانک اللہم وبحمدک
لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. رب کریم ہمارے وطن عزیز پاکستان کی حفاظت فرما. اے اللہ ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں کہ تو نے اتنی پیاری نعمت، اتنا پیارا وطن ہمیں عطا کیا. اے اللہ ہمیں اس نعمت کی قدر کرنا نصیب فرما. ہم سب کو زوال نعمت سے بچا. ہمارے وطن کی سرحدوں کی حفاظت فرما. اندرونی بیرونی سازشوں سے محفوظ فرما. یہاں کے بچے بچے کو نمازی اور سنتوں کا پابند بنا دے. خوشحالی عطا فرما. سب کے روزگار میں برکت عطا فرما. بے روزگاری کو دور فرما دے. اے کریم، اے مالک، ہم سب کی تمام بیماریاں، پریشانیاں اور مصیبتوں کو دور فرما. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. لا الہ الا اللہ محمد. میرا پاکستان تیرا پاکستان ہم سب کا پاکستان. پاکستان پاکستان